What does $1 billion idea look like? سر یہ سارے $1 billion ideas ہیں. نہیں, مارکیٹ سائز بڑی ہو, which is huge in Pakistan and entirely untapped. اور کیا اس طرح اور کیا کیا چیزیں ہوں گی $1 billion آئیڈیا میں؟ I think ability to execute. ٹیم اچھی ہو. ٹیم اچھی ہو. So you need a good team, experience, commitment. ہیلو, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. اور تھوڑا خاص ہے آج کا ایپیسوڈ کیونکہ کوئکسٹ ٹرن اراؤنڈ ٹائم دا پاکستان ایکسپیرینس کی ہسٹری میں. اتنی جلدی ہم نے کسی گیسٹ کو واپس نہیں بلایا, بٹ آپ لوگوں نے اتنا اچھا فیڈ بیک دیا کہ ہم بلانے پہ مجبور ہو گئے. بائی ناؤ یو آل نو ڈاکٹر عمر سیف. ہی از دا CEO آف AISite.ai. PITB کے یہ چیئرمین تھے, ITU کے VC رہ چکے ہیں, کیمبرج سے PhD کیا ہے, اس کے بعد MIT کئی سال پڑھایا, اب یہاں آ چکے ہیں, خود ہی وینچرز بھی چلا رہے ہیں اور UN کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ Very well, thank you for this very generous introduction. رٹے مارے ہوئے ہیں سر میں نے. Seems that way. آپ لاسٹ ٹائم ریکی مشن پہ آئے تھے, آپ نے ہمارا ایک چھوٹا سا شیڈی سا کمرہ دیکھا ہے نا, آپ نے بولا یہ کیا کر رہے ہو, تو ہوپ فلی یور ایکسپیرینس واز گڈ ود اس. Very good. میں لاسٹ ٹائم میں نے we wanted to make a little studio in our خودی وینچرز, کیونکہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ شروع کرنا تھا اراؤنڈ ریلیشن شپس بیکاز آف دل کا رشتہ, دی اسٹارٹ اپ دیٹ وی ہیو. تو آئی واز ایڈوائز کہ جا کے کوئی دیکھ لیتے ہیں جو پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں. تو کسی نے کہا آپ کا دیکھ لیں. میں نے ٹویٹر پہ جا کے آپ کو ڈھونڈا تو یہ پتہ چلا کہ 4 سال قبل آپ نے مجھے ایک میسج کیا تھا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آ جائیں. تو میں نے 4 سال بعد اس کا جواب دیا کہ یار اب میں کراچی آ رہا ہوں تو میں آ جاؤں گا. In all honesty, I didn't think much of it. And I wasn't very guarded also. If I go to a TV show, I have my guard up. So when I came, on all honesty, I didn't think much of it. I thought that, I'll do this little podcast. I didn't have my guard up also. اگر میں کوئی ٹی وی شو پہ جاؤں, جب میں نہیں جاتا, اسی وجہ سے نہیں جاتا کہ ایک تو سوال کم پوچھتے ہیں, تقریر زیادہ کرتے ہیں ٹی وی والے, تو پھر وہ they keep interrupting you. So I don't go to TV shows, and this was like a little thing for me where I could go and, look at a studio and see how it is done. تو میں آپ کے ساتھ آپ 2 گھنٹے وہ گپ شپ ہماری چلتی رہی. دس از اونلی a few months ago, like a month ago or something. اور پھر میں واپس آ کے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں. I didn't think much of it. By the time you put the podcast out there, تو I got a phone call from a friend saying آپ نے بڑا زبردست کیا ہے, یہ بہت اچھا, آپ نے finally started talking about these things. So I said all right. اور اس کے بعد پورا دن میرا فون بجتا رہا, اور میرا سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور the calls and kind of the feedback that I got was all from very important people. تو مطلب آئی ایم شیور بہت بڑے بڑے ٹی وی شوز بھی چلتے ہیں پاکستان میں اور ان کی بہت بڑی ویورشپ ہے. مجھے نہیں پتا آپ کی کتنی بڑی ہے, لیکن یو سیم ٹو بی ریچنگ آل دا رائٹ پیپل ایٹ دس پوائنٹ. تو جتنے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے کرتے دھرتے ہیں, جن کو انٹرسٹ ہے گورننس میں, اس ملک کی ڈائریکشن میں, ایجوکیشن میں, ایٹسیٹرا, سرپرائزنگلی اے ویری لارج نمبر آف دیم ریچڈ آؤٹ. ایک تو آئی ڈونٹ ڈو دس آفٹن, تو زیادہ ان کی کال سی کہ آپ کو یہ زیادہ کرنا چاہیے. اور پھر a lot of them called and really appreciated the content. اور وہ ویسے تو جو مجھے کال کرتا کہتا تھا, میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ, میں کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے کیونکہ 2.5 گھنٹے کا آپ نے پوڈ کاسٹ سنا ہے, تو یہ تو بہت لمبا. انہوں نے نہیں, اٹ واز ویری گڈ اینڈ آلموسٹ آل آف دیم ہیڈ ہرڈ دی انٹائر 2.5 hours. وی آر ریچنگ کلوز ٹو 4 million minutes آن دیٹ پوڈ کاسٹ. کلیئرلی آپ کی باتیں بہت اچھی لگی اینڈ تھینک یو فار ڈوئنگ دیٹ. ہم نے موسٹلی گورنمنٹ کی جو ساری چیزیں, اینڈ تھینک یو فار کائنڈ ورڈس, ہم نے ڈسکس کر ہی لی. میں چاہ رہا تھا اسٹارٹ اپ کلچر ہم وی کوڈنٹ گیٹ انٹو اٹ. آپ اتنے ملٹی ٹاسکر ہیں, اور آدھے سوال تو یہی ہیں کہ اتنا ملٹی ٹاسک کیسے کرتے ہیں. جو 2000 ہمیں کامنٹس آئے تھے, اس میں سے 1000 اپریشیٹو تھے اور 1000 تھے کہ IIT کانپور جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا میں نہیں, نارتھ انڈیا میں. آئی وش آئی نہیں. تو سر اسٹارٹ اپ کلچر جو ہے ہمارا, سنس انڈیا کا ذکر کیا, وہاں بہت اسٹارٹ اپس چل رہے ہیں. کیا چیزیں ہیں جس نے روک کے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایسا اسٹارٹ اپ بوم نہیں آیا, جس کو ہم ایک بوم سمجھ رہے تھے وتھ ایئر لفٹ اینڈ منی کمنگ ان اراؤنڈ سملر وینچرس, وہ مٹیریلائز ہو تو نہیں سکا؟ Well, let me start out by kind of going back a little bit. So پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو آف کورس ہماری ایک اسکلڈ مین پاور کا تھا. سو ہسٹوریکلی .com آیا, Y2K آیا, یہ آیا, وہ آیا, sort of all these big opportunities جس پر انڈیا کی شاید IT companies اتنی گرو کیں, we missed those boats largely. اور اینڈ دا ریزن وی مس دیم از بیکاز اس وقت دیکھیے کہ پاکستان کی IT انڈسٹری میں تقریباً
1,20,000 لوگ کام کرتے ہیں, give or take a few depending on who you ask, اور تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 7-8 ٹائمز ہماری آئی ٹی انڈسٹری گرو کر سکتی ہے, اور اس لیے گرو نہیں کر رہی کہ پیچھے ٹیکنیکل ریسورسز نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کرنے. یہ ایک ٹریڈیشنل جو بی پی او کا کاروبار ہے, یا جو کنسلٹنگ کا, یا آئی ٹی کنسلٹنگ کا, یا آؤٹ سورسنگ کا جو کام ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا سافٹ ویئر ڈیولپر ہے جس کی اسکل ٹھیک ہے, تو اس کو آپ بلیبل ریسورس بنا سکتے ہیں, اور باہر ایک آئی ٹی کمپنی بیٹھی ہے یا کوئی ایک کاروبار بیٹھا ہے جس نے کوئی کام کروانا ہے آئی ٹی کا, تو وہ $28 سے لے کر $30-32 $25 پر آور کے حساب سے ان سافٹ ویئر ڈیولپرس کو پے کرتے ہیں تھرو دس کمپنی. اور یہ جو سافٹ ویئر کمپنی ہے یہ اس کو 2-3-4 لاکھ روپیہ مہینے کا پے کرتی ہے, اور جو آربٹراج ہے, اب جو ڈالر پر جا رہا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ ان کا پروفٹ ہے. اس کا مطلب ہے اگر 100 لوگوں کی کمپنی ہے تو وہ تقریباً 2 کروڑ روپیہ مطلب مارجن پہ کام کرتی ہے آلموسٹ. دیٹس ہاؤ آئی ٹی کنسلٹنگ ورکس اور آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ورکس. اب آپ انڈیا کی دیکھیے, وپرو دیکھیے, انفوسس دیکھیے, ٹاٹا کنسلٹنگ سروسز دیکھیے ایٹسیٹرا, تو وہ 4.5 لاکھ لوگوں کی, 4 لاکھ لوگوں کی, 3.5 لاکھ لوگوں کی کمپنی ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا ریونیو اور پھر جو مارجنز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی 2,000 لوگوں کی ہوگی, گیو اور ٹیک اے فیو. سو اتنا فرق ہے. سو آپ کی سب سے بڑی جو آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کمپنی ہے وہ 2-3 ہزار لوگوں کی ہوگی, وہاں پہ 3-3.5 لاکھ, 4 لاکھ, 4.5 لاکھ لوگوں کی کمپنی ہے. اچھا, وہاں پہ مسئلہ یہی تھا کہ ٹیکنیکل مین پاور کم تھی. ابھی ہم نے آئی آئی ٹی کی اتنی ڈسکشن کی. آئی آئی ٹیز تو آف کورس وہ بھی تھوڑی سی گریجویٹس پروڈیوس کرتی ہیں, کوئی بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے, پہلے 4-5 ہوا کرتی تھے, بڑھ گیا نمبر ان کا. پاکستان میں تو ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر کم آئی ٹی گریجویٹس تھے, لیکن ان کمپنی نے اپنے بہت سارے آئی ٹی کے جو گریجویٹس ہیں یا جو ریلیٹڈ فیلڈ کے گریجویٹس ہیں, ٹیلی کام کے, الیکٹریکل انجینئرنگ کے, یا ایون مطلب ٹینجنشلی ریلیٹڈ الیکٹریکل انجینئرنگ کے, میکینیکل انجینئرنگ کے, جن کو تھوڑی بہت پروگرامنگ آتی ہے یا انالیٹیکل مائنڈ ہے, ان کو لے کر انہوں نے ٹرین کیا. جیسے میں ذکر کیا پچھلی دفعہ کہ 70 ہزار لوگوں کے ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پر, جو کہ ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, اور اس اسکل میں جس کو وہ بلیبل بنا سکتے ہیں کمپنی میں ہائر کرتے ہیں, اور پھر ان کو ایک اور فارن کمپنی کے اسینچلی پے رول پہ ڈالتے ہیں, اور ڈالرز میں پر آور چارج کرتے ہیں, پھر کوئی تنخواہ دیتے ہیں. یہ ایک کاروبار ہے, ٹھیک ہے. اچھا, انڈیا نے ون ریڈیکل تھنگ ٹو سے, اینڈ انڈیا آئی ٹی انڈسٹری میں ناٹ لائک دس, بٹ دا ریڈیکل تھنگ ٹو سے از کہ دی انڈین آئی ٹی انڈسٹری ڈنٹ میک منی ان میکنگ سافٹ ویئر. دے میڈ منی from this arbitrage of labor of software developers versus what people are willing to pay software developers in a country like US یا Europe. Services. تو یہ جو سروسز ہیں اس کا جو آربٹراج ہے کہ آپ 3-4 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور $32 پر آور چارج کر رہے ہیں, تو دیٹس دی آربٹراج. اچھا, انڈیا کو پریفرینشیل H1B US ویزاز بھی میسر تھے, پاکستانیوں کو ملنے بہت مشکل تھے. تو انڈیا کی بہت زیادہ جو گروتھ آئی وہ اس پہ آئی کہ وہ اپنے لوگ ایکسپورٹ بھی کر سکتے تھے. تو ٹی سی ایس بندہ ہائر کرتا ہے, فورڈ گاڑیاں بناتا ہے, اس کو 6,000 بندے چاہیے, وہ ان کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے, آن شور کر دیتا ہے, وہ انڈین سیلریز ریسیو کر رہے ہیں, اور وہ آربٹراج انڈین کمپنی کو جا رہا ہے. تو وہ بہت بڑی پلیسمنٹ. سو بیسکلی جو آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ہے یہ ایچ آر کی. سو دیز بگ آئی ٹی کمپنیز, آئی ڈونٹ کال دیم آئی ٹی کمپنیز, دیز آر ایچ آر کمپنیز. ان کا مین پرپز ہے ٹو اٹریکٹ گڈ ایچ آر, ریٹین اٹ, اینڈ دین پٹ دیم کائنڈ آف آن اے پروجیکٹ جو انہوں نے باہر سے لیا ہوا ہے. اچھا, یہ اب پہلے تھا کہ سافٹ ویئر کا کوئی پروجیکٹ لے لیں. اب اس سے آگے نکل کے کوئی سافٹ ویئر کا پروجیکٹ بھی نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں جی آپ کو 4 ڈیولپرز چاہیے, ہم 4 ڈیولپرز, بڑا اچھا دفتر ہے, 4 ڈیولپرز ہائر کر لیے, آپ ان کو انٹرویو کر لیں, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو $30 پر آور پہ ہائر کر لیں, اور ہمیں وہ ہمیں دے دیا کرے, اور ہم اس کو آگے خوش رکھیں گے. اور دیٹس دی جو آئی ٹی کمپنیز کی پاکستان میں ٹریڈیشنل گیم یا انڈیا میں تھی, وہ بیسکلی ایک ایچ آر کی مینجمنٹ تھی. سو این آئی ٹی کمپنی از این ایچ آر مینجمنٹ کمپنی آف سلائٹلی ہائیلی اسکلڈ ایچ آر. کو فیکٹری تو ہے نا, یہی ہے. تو اگر آپ آئی ٹی کمپنیوں کے دفاتر دیکھیں ذرا بہتر ہوتے ہیں, اسی لیے کیونکہ انہوں نے اس ایچ آر کو ریٹین کرنا ہے. ان کا کوئی ٹیبل ٹینس کا ٹیبل لگا ہوگا, کوئی اس طرح سے, جسٹ بیکاز دے وانٹ ٹو ریٹین دیٹ ایچ آر. سو دیٹ واز دا گیم. اچھا, اب اس سے امپلائمنٹ تو جنریٹ ہوتی ہے, اور پاکستان کو اس کی بہت ضرورت ہے. پاکستان کوئی 1,20,000 آئی ٹی انڈسٹری کا سائز ہے, لوگوں کا ایچ آر کا یہ 7-8 لاکھ ہو سکتا ہے. تو یہ اب کہاں سے آئیں گے؟ اس میں اگر آپ لمز, نسٹ, آئی بی اے, جی آئی کے ان سب کو ایڈ کر لیں, فاسٹ کو,
تو یہ کوئی مل ملا کے کوئی 2,500-3,000 گریجویٹ سال کے پروڈیوس کرتے ہیں, تو آپ کو چاہیے 6 سے 7 لاکھ. بٹ اس میں آپ کو ہارڈ کور آئی ٹی چاہیے, اس میں ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہو سکتی کہ اگر گرافک ڈیزائن کا کام ہے تو گرافک نہیں. یہ میں انڈیا میں یہی کیا نا, انڈیا میں انہوں نے وہ جو 70,000 لوگ ٹرین کیے, وہ جاوا ڈیولپر کیا ہے, سرولٹ کا ڈیولپر کیا ہے, وہ مائکروسافٹ ڈائنامکس کا ڈیولپر کیا ہے, وہ فلٹر کا ڈیولپر کیا ہے, وہ انہوں نے آبجیکٹیو سی کا مطلب آئی فون کی ایپ کا ڈیولپر کیا ہے. تو انہوں نے تو پھر بڑی اس طرح ایک سوچیے کہ یہ نہیں کیا کہ ان کو کوئی کمپیوٹر سائنٹسٹ بنا دیں, انہوں نے ان کو ڈیولپرز بنا دیا ان دیئر ڈومین. تو یہی ہوگا پاکستان میں بھی یہی ہونا ہے, کیونکہ بہت بڑی اس وقت گیپ ہے. اچھا, اب آپ گورنمنٹ کی کہانی سنیں تو کہانیاں تو نہ جانے کب سے یہ ہیں کہ ہم اسکل ٹریننگ کرا رہے ہیں. تو کئی ادارے ہیں جو اس طرح پریٹینڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اسکل ٹریننگ کروا رہے ہیں آئی ٹی میں, تو وہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا. مائکروسافٹ ورڈ سکھا رہے ہوتے ہیں مطلب تو پتہ نہیں وہ کیا اسکل ٹریننگ ہے, لیکن وہ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے انڈسٹری کو. لیکن آپ پرائیویٹلی ویسے 2-3 لوگ میں نے دیکھا ہے کہ سیریسلی کرنے چلیں, اور ان کی باتیں سن کے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اور لگتا ہے کہ اسی چیز کو اسکیل اپ کر کے یو کین ریئلی ٹرین مطلب ہزاروں لوگ, ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل ایوری ایئر, تاکہ جو 6-7 لاکھ لوگوں کی شارٹیج ہے آئی ٹی اسکلڈ مین پاور کی, اس کو پورا کیا جائے. کورسز وغیرہ کرواتے ہیں ایپ وغیرہ, اور یہ جو ہے کاربیٹ ایٹسٹرا, سو بالکل کرواتے ہیں اور اس کا فائدہ ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو کرواتے ہیں, تو اگین جو شارٹیج ہے وہ 6 سے 7 لاکھ لوگوں کی ہے. بٹ اگر آپ یہ کر رہے ہیں ہائی لائٹ, اینڈ آئی تھنک وی اسپوک اباؤٹ دس بریفلی ان دا لاسٹ پوڈ کاسٹ ایز ویل, تو یہ پرائیویٹ سیکٹر ایپ ٹیک جیسی جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ گلی گلی پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ڈیمانڈ ہے اور $US میں آپ کما سکتے ہیں تو آبویسلی پیپل ول آلسو وانٹ ٹو گو فار اٹ. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر نے یہ, ڈو یو تھنک اٹس جسٹ اے پازیٹیو امیجنیشن کہ انہوں نے یہ ٹریننگ سینٹرز نہیں کھول دیے ہیں؟ نہیں, بہت اچھا سوال ہے. اینڈ کم ٹو تھنک آف اٹ, دیکھیے یونیورسٹیز بھی تو اتنی زیادہ ہیں نا جو اپنے وہاں پہ اس طرح کے کورسز کروا سکتی ہیں. پرائیویٹ اسکل ٹریننگ کے کمپیوٹر کورسز کے بھی ہوں گے لوگ, لیکن بہت کم ہیں سوچا جائے تو, اور اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے اور امیڈیٹلی امپلائیبل ہے. اور پاکستان میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی آئی ٹی کمپنی میں نوکری نہ کریں. ہم جیسے جو آئی ٹی کمپنی چلا رہے ہیں ان کو سب سے بڑا تھریٹ تو یہ ہے کہ وہ خود سے ریموٹ ورک کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار آپ مجھے 3 لاکھ روپیہ دیتے مہینے کا, تھینک یو, بٹ آئی کین نو لانگر ورک فار یو, کیونکہ مجھے $3,000 پر منتھ کی ریموٹ ورک مل گیا, جس میں میں گھر بیٹھا ہوا کسی ایک پلیٹ فارم کے تھرو, اپ ورک کے کراس اوور ایٹسیٹرا کے تھرو, یا ڈائریکٹلی کسی کمپنی سے. $3,000 ان کے لیے تو بہت چیپ ہے, تو میں گھر بیٹھے کام کر رہا ہوں تو آئی کین میک مور منی. اور اب ان کا ڈالر اتنا اوپر چلا گیا تو $3 لاکھ کوئی $3,000 10-12 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. تو اتنا آئی ٹی کمپنیز کو اب افورڈ کرنے مشکل ہے. ناؤ تو اٹس ناٹ ایون آئی ٹی اسپیسیفک. اگر ایجنسیز ہیں, ایجنسیز کے لوگ بولتے ہیں میں گھر جا کے US کمپنی کے لیے مارکیٹنگ پروپوزل, سوشل میڈیا پلانس بناؤں. درست, بالکل. لاٹ آف پیپل آر ڈوئنگ دیٹ. یہ جو انٹرنیٹ فری لانسنگ کا آپ نے یہ ذکر کیا ہے وہ صرف آئی ٹی کے اوپر تو نہیں ہے محیط. سو یہ جو آئی ٹی یہ جو فری لانسنگ ہے, I met a guy many years ago. I probably told this in the last podcast also, who introduced me to this world. پاکستان میں بائی دا وے 1.5 لاکھ یہ لوگ ہیں. کوئی کسی کا لیجر مینٹین کرتا ہے, کوئی کسی کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتا ہے, کوئی کسی کے لیے سوشل میڈیا کانٹینٹ لکھتا ہے, کوئی اس کو پروف ریڈ کرتا ہے, کوئی اس کو ایڈٹ کرتا ہے, کوئی لوگو ڈیزائن کرتا ہے, کوئی وائس اوور کرتا ہے, کوئی ٹرانسلیشن کرتا ہے, کوئی ورڈ پریس کو کسٹمائز کرتا ہے, کوئی باہر ایکس رے ہو کے یہاں پہ ان کے امیجز آتے ہیں تو ریڈیولوجسٹ کو پڑھتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تمام چیزیں ان کو مائکرو آؤٹ سورسنگ کہہ لیں. یہ 1.5 لاکھ ہیں یہ ٹوٹل. پاکستان میں 1.5 لاکھ ہے, جو دنیا میں تیسری بڑی ورک فورس ہے, 1 ahead of India is what I'm told. تو بہت اور یہ تقریباً سال کے, جب میں نے اس وقت ڈیٹا دیا تو $850 ملین یہ کمایا کرتے تھے پاکستان کے لیے, اور یہ آتے ریمیٹنسز میں تھے تب. تو اب وہ شاید $1.5 بلین کے لگ بھگ ہو گیا مجھے لگتا ہے. اور اب یہ دیکھیے اس وقت جب ہم نے یہ سمجھا تو ہم نے پھر 40 ہی روزگار سینٹرز بنائے پنجاب میں. ہر یونیورسٹی میں جا کے سوچا ایک بنا دیتے ہیں, بچے پڑھ تو رہی ہیں تو ان کو یہ نوکریاں تو دے نہیں سکتے, تو ان کو گلوبل ورک فورس کا حصہ بنا دیں. تو یہی روزگار سینٹرز 40 بنائے تھے ہم نے, اور اس میں بھی مجھے ریسنٹ ڈیٹا بھیجا کہ اس سے ابھی تک 55,000 لوگ ٹرین ہوئے اور ابھی تک $3.5 ارب کما چکے ہیں. یہ صرف ایسے 40 سینٹرز تھے. اب یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, ان کو فرینچائز کر دیں یہ ماڈل, تو اس سے بہت بڑھے گا. لیکن ٹو گیو یو سم میتھ, اور یہ میتھ شاید اور بھی لوگوں کو سنا ہے انہوں نے مجھ سے, لیکن عمل کسی نے نہیں کیا. میتھ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں 1 ملین بچوں کو ٹرین کر لیں, جن کے پاس ایجوکیشن تو پہلے ہی ہے, لیجر مینٹین کامرس پڑھی ہے, جو ان کو کر تو سکتے ہیں, تو 1 ملین بچوں کو ٹرین کریں اور وہ ایک دن کے $30 بنا سکیں,
جو کہ انہرڈ آف نہیں ہے. $8 سے $10 ملتے ہیں اگر آپ کوئی کانٹینٹ لکھیں, اس طرح کریں, کوئی لیجر مینٹین کریں کسی ایک ٹاسک کا, تو دن میں 2-3 ٹاسک کریں تو $30 لیٹ سے بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سالانہ یہ $10 بلین پاکستان کی اکانومی میں ایڈ کریں گے, اور ابھی یہ بے روزگار ہے تو $10 بلین ایڈ کریں گے. $10 بلین کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کیا ہے, $20-25 بلین, تو 50% آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی جسٹ بائی لیوریجنگ یور کرنٹ یوتھ دیٹ از آلریڈی ایجوکیٹڈ. ہماری یونیورسٹیز 5-6 لاکھ گریجویٹس ہر سال پروڈیوس کر رہی ہیں, تو اس میں سے 1 ملین کو آپ ری ٹول کریں اینڈ میک دیم پارٹ آف دس گلوبل ورک پلیس, گگ اکانومی کا حصہ بنائیں, جہاں پہ اب نوکریاں نہیں ہیں, کانٹریکٹس نہیں ہیں, لیکن ٹاسکس ہیں, کوئی $3 کا, کوئی 5 کا, کوئی 10 کا, کوئی 12 کا. تو آئی تھنک دیٹ لون کین ایکچولی گیٹ پاکستان کوائٹ فار. اور یہ ریئلائزیشن, یہ مطلب جب ہم نے یہ روزگار کیا, اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیجی اسکل شروع کیا, یہ کیا وہ کیا, لیکن سر نتھنگ ریئلی ٹک آف ایز اے نیشنل ایجنڈا کہ ہر جگہ کے اوپر یہ سینٹرز بنے ہوں. آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو ورکنگ اسپیسز بنا سکتا ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں فری لانسنگ سینٹرز بنا سکتی؟ گورنمنٹ انٹرنیٹ نہیں دے سکتی؟ نہیں, لیکن انٹرنیٹ دے, دیکھیے انٹرنیٹ دے, بجلی دے, انٹرنیٹ دے, جگہ بنائے بیٹھ کے, باقی تو ان کے پاس ایجوکیشن تو ہے. تو دس واز دا کانسیپٹ آف ای روزگار سینٹرز, کہ جو ای روزگار سینٹرز ہیں وہ یونیورسٹیز میں یہ اس طرح ان کے لیبس تو پہلے ہی ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے. پبلک وائی فائی سینٹرز تو اتنا بیسک کانسیپٹ ہے کہ یار ایک جگہ دے دو. وی سیٹ اٹ اپ ان پنجاب. سو پنجاب میں ہم نے پبلک وائی فائی 7 شہروں میں لگایا تھا. اگر آپ ڈرائیو اراؤنڈ کریں تو آپ کو بھی کہیں بورڈ نظر آئیں گے, یونیورسٹیز, اسپتالوں کے باہر, پارکس کے باہر ایٹسیٹرا. تو وہاں پہ پبلک پلیسز جہاں سرکار کی تھی وہاں پہ ہم نے پبلک وائی فائی لگایا تھا. آتے ساتھ سب سے پہلا پروجیکٹ وہ بند کیا گیا. اب میں کیا اس پہ کہتا ہوں, بٹ وی سیٹ اپ دیز پبلک وائی فائی ہاٹ اسپاٹس, اور وہ بڑے آسان ہے کرنے, کیونکہ جو یہ کمپنیز ہیں جن کے جو یہ کرنا چاہتی ہیں ان کو بھی یہ کر کے ایکچولی فائدہ ہے. کیونکہ آپ کے ٹیلی کام نیٹ ورکس کنجسٹ ہو جاتے ہیں ان پبلک پلیسز, تو دے کین آف لوڈ اٹ ٹو وائی فائی. تو ایکچولی دے آر ولنگ ٹو پلے بال. اگر آپ جائیں تو 1 پاس کی طرح کے دنیا بھر میں سسٹمز ہیں جہاں پہ سیملیس ہے کہ آپ 4G سے وائی فائی پہ چلے جائیں, وائی فائی سے 4G پہ آ جائیں, وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. تو ایکچولی اٹ میک سینس فار بوتھ پارٹیز. تو یہ نہیں کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ خرچہ کرے گی پبلک وائی فائی. گورنمنٹ کا تو خرچہ نہیں ہوگا, ایون اگر لیٹس سے آپ ایڈورٹائزنگ اسپیس کے اگینسٹ کر دیں, وہ بھی آپ کا ایک پارک ہے اس کو آپ برانڈ کر دیں کہ جی جیز 4G پارک, رائٹ, اس پہ بورڈ لگے ہوئے, جتنے آپ وہ بورڈ کے پیسے دیں گے اتنے کا لوگوں کو فری وائی فائی مل, اس سے کم ہی خرچہ ہوگا. یہ نہیں, ٹھیک بات ہے. سو آئی تھنک مارکیٹنگ, ایڈورٹائزنگ ریونیو اسٹریم ہے. یہ جو شیئرنگ ہے 1 پاس اسٹائل, کہ آپ کو ایک مل جائے جو ٹیلکو اور وائی فائی سے آپ کو ہینڈ اوور کرنے دے, اور ٹیلی کام نیٹ ورک کا بھی فائدہ ہے اور گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے اور سٹیزنس کا فائدہ ہے. سو آئی تھنک کنسیوڈ ویل, تو یہ آسانی سے امپلیمنٹ ہوتا ہے, وچ از واٹ وی ڈیڈ ان پنجاب. تو ایک سال ایک چلتا رہتا, اور وی ہیڈ لاٹس آف ڈیٹا اراؤنڈ اٹ. فیل کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ون سچویشن, کوئی ہم راکٹ سائنس یعنی ڈسکس کر رہے, تو ایک وہ فلاسفی کا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی تولیہ بنا کے بیچ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہاں یار ایک تولیہ ہے, ہاتھ میں آ رہا ہے, پاکستان میں ٹیکس آئے گا, بٹ پاکستانیوں کو ویلیو دینا وہ ہمیں لگتا ہے اچھا یہ تو بھاگ جائے گا پھر پاکستان چھوڑ کے اگر اس کو ہم نے کچھ بنا دیا. سو وی ڈونٹ ایکچولی انویسٹ ان پاکستانیز, اور دا گورنمنٹ ڈزنٹ انویسٹ ان پاکستان. ویل نہیں, آئی تھنک یہ مطلب مے بی اٹ از ٹرو آلسو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مطلب بعض کا اچھی چیزیں شروع ہوتی ہیں پاکٹس آف ایکسلنس, بٹ سسٹینڈ امپیکٹ کہ ایک نیشنل ایجنڈا ہو کہ بھئی یہ کام ہم نے مکمل کرنا ہے. جو ملک ایٹم بام بنا سکتا ہے, مطلب اگر سسٹینڈ ایجنڈا کو رن کرے تو کام تو لگتا ہے کر سکتا ہے, لیکن آئی تھنک آل دیز پیپل نیڈ ٹو کم ٹوگیدر ٹو میک شیور کہ واقعی جو امپورٹنٹ اب نیشنل ایجنڈاز ہیں اس کے اوپر ایک الائنمنٹ ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی 2 سال کے لیے گورنمنٹ آ رہی ہے تو کوئی اچھا آئیڈیا لے کر آئے اور پھر چلی جائے تو ختم ہو جائے. آپ نے پیچھے ہم نے راسٹ کی بات کی تھی, اٹس اے گریٹ آئیڈیا دیٹ از ویٹنگ ٹو ہیپن رائٹ ناؤ, اب مائکرو پیمنٹ گیٹ وے, لیکن میرا خیال ہے وہ از اسٹاپڈ ان اٹس ٹریکس. نیوکلیئر بام کی طرح ہوتا تو کوئی امریکہ جا کے اوبر کا کوڈ چرا کے آ جاتا, وہ تو اتنا نہیں, کوڈ بھی صحیح ہے, لیکن آئی تھنک ایک کیپیسٹی بھی تو ایک نیشنل کیپیبلٹی بہت بہت زیادہ بلڈ کی گئی, اور ایک سسٹینڈ ایجنڈا تھا وچ وینٹ آن بیانڈ گورنمنٹس فار مینی ایئرز. اور پاکستان کو اب اس طرح کے بہت سارے سسٹینڈ ایجنڈاز کی ضرورت ہے. سو فار انسٹنس آپ نے اب اسٹارٹ اپس کی بات کی, اب دیکھیے آپ لینڈ آف اپرچونٹی میں رہتے ہیں اس طرح سے کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں, لیٹ سے واٹ 40% زیادہ ہماری ورک فورس ایگریکلچر سے لنکڈ ہے. ہمارے GDP کا 15-20% حصہ سے بھی شاید زیادہ ایگریکلچر سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اپنی ایگریکلچر ییلڈ دیکھیے. پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا پروڈیوسر آف کاٹن ہے. ٹھیک ہے, 4تھا بڑا پروڈیوسر آف کاٹن ہے. ہماری
پر ہیکٹر ییلڈ اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو 2.7 ٹنز پر ہیکٹر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ چائنا سے آدھی ہے. تو دنیا کے چوتھے بڑے کاٹن پروڈیوسر ہیں, پر ہیکٹر ییلڈ چائنا سے آدھی ہے. اتنی بڑی ایگری ٹیک ہے آپ کی. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا شوگر کین پروڈیوسر ہے. اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو ہماری پر ہیکٹر ییلڈ اباؤٹ 63-64 ٹنز پر ہیکٹر ہے, ٹھیک ہے, اور ایجپٹ سے آدھی ہے. پاکستان دنیا کا 10واں بڑا رائس کا پروڈیوسر ہے, ٹھیک ہے, اور اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو پاکستان کی ییلڈ 2.5-2.7 ٹنز پر ہیکٹر ہے, جو کہ امریکہ سے 1/3 ہے. تو یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ دنیا کے چوتھے, 5ویں, 10ویں بڑے پروڈیوسر آف سم ایگریکلچر کراپ ہیں, لیکن پر ہیکٹر ییلڈ آپ کی دنیا سے آدھی ہے یا 1/3 ہے. ایگری ٹیک تو یہ ہے نا جی, کتنی بڑی اپرچونٹی ہے فار پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ ٹو کم ان اینڈ ایکچولی فکس دس ول ٹرن اراؤنڈ یور اکانومی. سر بٹ اس میں ہمیں گورنمنٹ انٹروینشن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کاٹن فیلڈز ہیں میرے پاس, مجھے پتہ ہے امریکہ میں یہ ٹیک یوز ہو رہا ہے, وائی آرنٹ دے جسٹ گوئنگ ٹو دیٹ کمپنی اینڈ ٹیک تو ٹیک ہے, آپ جی آ جائیں, ہم اسے کانٹریکٹ لے لیں, آئی ڈونٹ نیڈ دا گورنمنٹ. سو ہمارے جو لوکل پروڈیوسرز ہیں, کیا آر دے ہیپی کہ جتنا آ رہا ہے پیسہ آنے تو کیوں میں خرچہ کروں؟ نہیں, یہ تو ہر سیکٹر میں ہی نا, ہر سیکٹر. مطلب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر اچھا نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کون سا اور کر رہا ہے. میری اگر انٹروڈیوس می ٹو اے سیکٹر دیٹس ڈوئنگ ویل. بالکل صحیح, لیکن لیٹس گو بیک ٹو دا بیسکس آف وائی دس از ہیپننگ. دس از ہیپننگ فار مینی ریزنس. ہمارا سیڈ پرانا ہے, ہائی ٹیک نہیں ہے. ہم وقت کے اوپر پیسٹیسائڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے, کتنا نقصان ہوتا ہے. ہم گرین کو اسٹور نہیں کر پاتے, بوریوں میں اسٹور کرتے ہیں. پاکستان میں گرین سائلوز نہیں ہیں. پاکستان میں کوئی جو گرینز ہیں ان کی لاجسٹکس نہیں ہے آرگنائزڈ. آپ نے کبھی سوچا یہ گرین کیسے آگے؟ کوئی لاجسٹکس آرگنائز نہیں ہے. یہ دنیا کا وہ ملک ہے جو چوتھا بڑا کاٹن کا پروڈیوسر ہے, 5واں بڑا شوگر کین کا, 10واں بڑا رائس کا. آئی ایم شیور باقی بھی اگر میں لسٹ یاد ہے تو اس کے لگ بھگ ہی ہوگا. وہاں پہ کوئی گرین سائلوز آرگنائز نہیں ہے, کوئی گرین لاجسٹکس آرگنائز نہیں ہے. بٹ مور سو پاکستان کا زیادہ تر فارمر کاشتکار ہے, زمیندار نہیں ہے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ سبسسٹنس لینڈ ہولڈنگ ہے. اپنے دانے صرف اپنے لیے پیدا کرتا ہے, 4 ایکڑ سے کم کاشت کرتا ہے. فارم سائز 4 ایکڑ اور اس سے کم ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے, اب گیون دس کے چھوٹا فارمر ہے, اس نے اپنے لیے پروڈیوس کرنی ہے اور اپنے گھر کے دانے پورے کرنے ہیں. وہ بازار میں جا کے ایسا نہیں بیچتا. یہ جو کنک جس کو جو یا ویٹ جو ہے اس کا یہ. اب گیون دس, اس کی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے فارمر کا؟ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسیس ٹو فائنینس ہے, کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو وقت پہ سیڈ چاہیے اور ہائی کوالٹی چاہیے جو مہنگا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی لے کے آئے گا, مہنگا بیچے گا تو اس کو ملے گا, اور اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے. اس کو وقت پہ کسی کو بتانا ہے کہ تمہیں پیسٹیسائڈ اس وقت ڈال دیا, نہیں تو یہ والا کیڑا لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے. اس کو وقت پہ کسی نے بتانا ہے کہ فصل میں پانی کب ڈالنا ہے, اس کو رائزنگ ڈگری ڈیز کہتے ہیں, جس میں 2 ڈنگر بھی اندر بند کرنے ہیں اور پانی بھی زیادہ ڈالنا ہے, سوان. اس کو وقت پہ فرٹیلائزر چاہیے, اور فرٹیلائزر اپنے سوائل ٹائپ کے حساب سے چاہیے. پاکستان کئی سوائل ٹائپ ریجنز میں ڈیوائڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, جس میں کہیں فاسفیٹ چاہیے, کہیں نائٹریٹ چاہیے, کہیں یوریا, یہ وہ کون سا اس وقت نیوٹرینٹ اس کو ڈالنا ہے جس سے اس کو ہائیسٹ ریٹرن آئے گا. ٹھیک ہو گیا. فارمر کیا کرتا ہے؟ فارمر اولڈ پریکٹسز میں لاکڈ ان ہے. ایوریج لینڈ ہولڈنگ 4 ایکڑ سے کم ہے. زیادہ تر لوگوں کی کوئی لینڈ ہولڈنگ نہیں, صرف کراپ ہے, کاشتکار ہے. ٹھیک ہے, اور فائنلی یہ کہ اس کے پاس کوئی ایکسیس ٹو کریڈٹ نہیں ہے. اچھا, اگر کریڈٹ چاہیے بھی تو کیسے جا کے بیچارہ لے گا؟ پہلے تو یہ میں نے کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ ہم نے کتنا وقت لگا کے یہ لینڈ ریکارڈ کو ڈیٹیلز کیا کہ فرد ڈیجیٹائز ہو جائے, فرد دے کے ہی وہ کسی سے قرضہ لے سکتا ہے. کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ نے سارا کیا ہے یا از اے پرسنٹیج وچ از ناٹ, بیکاز آئی تھنک سمبڈی واز سیئنگ کہ میں کسی اس ایریا میں رہتا ہوں وہاں نہیں ہوا. نہیں, پنجاب میں اس وقت میں 26,000 معاوضہ جات تھے اور 23,400 ہم نے ڈیجیٹائز کیے تھے. تو اباؤٹ مطلب مور دین 90%. اور میں نے کو بتایا تھا باقی سب لال لکیر میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ڈسپیوٹس بھی بہت ہیں.
سو لینڈ میں نے آپ کو بتایا کوئی لینڈ ٹائٹلنگ سسٹم نہیں, تو بے تحاشا ڈسپیوٹس ہیں اور وہ ریکارڈ ریکریٹ کرانا پڑتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ دیر آر ریجن جہاں پہ یہ نہیں ہوا. اس وقت 55 ملین کو 5.5 کروڑ جو لینڈ اونرز تھے ان کا ریکارڈ ڈیجیٹائز کیا گیا تھا. تو اباؤٹ 90%. سو ناؤ اب یہ دیکھیے کہ ایکسیس ٹو کریڈٹ از از بگیسٹ پرابلم. اچھا وہ کیسے سالو کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے ایک مڈل مین, لون شارک, جس کو آڑتی کہتے ہیں. آڑتی پنجاب میں اس کو آڑتی کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا سندھ میں کیا کہتے ہیں, باقی جو ادھر آڑتی کہتے ہیں. آڑتی وہ ہے جو ایک نسبتاً مالدار سرمایہ دار آدمی ہے جو کہ قرضہ دیتا ہے چھوٹے کاشتکار کو. اچھا قرضہ کیا دیتا ہے؟ اب دیکھیں نا, یہ مارکیٹس ویسے تو گورنمنٹ نے کسی اور نے ڈیولپ نہیں کی, لیکن انفارملی ڈیولپ ہو گئی کہ اس کے پاس فرد تھی نہیں جو جا کے زرعی ترقیاتی بینک کو, نیشنل بینک کو, فلاں بینک کو دے, جا کے پاس بک اس کو دے کے میری زمین پہ اور کسی کا لین نہیں ہے, کلیئر ہے, یہ اس کی فرد ہے, اس کے عوض مجھے آپ قرضہ دے دیں تاکہ میں یہ ان پٹس لوں ایگریکلچر کی, اپنی کراپ لگاؤں اور پھر بیچ کے اس کا فائدہ اٹھاؤں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو اس کے پاس تھی نہیں, چلیں فرد اب آ گئی. اگر فرد اس کے پاس آ بھی گئی تو وہ تو بہت سارے تو لینڈ اونر ہی نہیں ہیں, کاشتکار ہیں, صرف فصل ان کی از دیر انٹائر کولیٹرل. کیا کوئی اس وقت فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جو فصل کو کولیٹرلائز کرے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ Is it insured the فصل؟ Is it؟ اس کو کیا کوئی کیوں اس کو فصل کو کولیٹرلائز نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو بینک ہے وہ فصل کو پیچھے انشور نہیں کر سکتا. سو چین تو اس طرح سے ہے نا, فصل ہے کو ہم انشور نہیں کر سکتے. سر کون سی ادھر تو پاکستان کی انشورنس تو بہت ہی بروکن ہے ان مینی ویز, بٹ سرٹنلی کراپ انشورنس کہاں سے آئے گی؟ اچھا جو کرے گا اس کو ٹیکنالوجی چاہیے, اس کو کوئی سیٹلائٹ کی امیجری چاہیے, اس کو کوئی کراپ میپنگ چاہیے, اس کو کوئی کراپ ییلڈ چاہیے, تاکہ اس کو ہر وقت پتہ چلے کہ اگر آپ آئے ہیں اور یہ آپ کا جی پی ایس کوآرڈینیٹ آپ کی فصل کا اتنا آپ کا پلاٹ سائز ہے تو اس وقت واقعی آپ نے یہی کراپ لگائی ہوئی ہے. وہ بندہ بھیج کے تو اس کو ویریفائی ہر ہفتے نہیں نہ کر سکتا, کوئی ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی نا کرنے کے لیے. کراپ انشورنس کے لیے, کراپ کریڈٹ کے لیے کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اکوپڈ نہیں ہے. اس لیے چھوٹے فارمر کو کوئی, ہم نے اس وقت کام کیا تھا زرعی ترقیاتی بینک کے ساتھ, ٹوٹل 70,000 ان کے جن کو وہ لینڈ کرتے تھے اور 30 سال سے وہی چل رہے تھے, کیونکہ ہو ایلس وڈ ڈو اٹ رائٹ. اور مطلب اس کو ہم نے پنجاب میں ہم نے کہا ہم دیں گے انٹرسٹ فری لون. یہ پنجاب کی بہت بڑی اسکیم تھی. اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ پاس بک کو الیکٹرانک کیا جائے, فارمرز کو رجسٹر کیا جائے تاکہ ان کو فرد دی جائے, وہ جا کے قرضہ لے سکیں, زرعی ترقیاتی بینک سے لیں, ان کو کوئی ٹیکنالوجی دیں کہ بھائی آپ اب کاشتکار کو قرضہ دے سکتے ہیں, زمیندار کو قرضہ دینا ضروری نہیں, کاشتکار کو دیتے ہیں, اس کی فصل یوز کرے. اچھا پاس بک یہ پروو کرتی ہے کہ میری زمین پہ میں نے کسی اور سے قرضہ نہیں لیا ہوا. اوکے, تو ہم نے اس کو الیکٹرانک کر دیا اور اب وہ آسان ہے پنجاب میں بنوانی, اور یہ لینڈ ریکارڈ سینٹرز ہی یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی صوبوں میں نہیں ہے. تو وہاں پہ تو بیچاروں کو پاس بک بناتے ہوئے شاید سال لگ جاتا ہو غریب کسی کسان کو. اچھا اب جو کسان ہے, کاشتکار جو ہے, جس کے پاس زمین نہیں ہے, زمیندار نہیں ہے, جاگیردار نہیں ہے, جو زمیندار نہیں ہے, اس کو تو کوئی قرضہ نہیں دے گا کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی رہن رکھنے کو نہیں ہے. بیوی کے زیور رکھ سکتا ہوگا شاید, یہی کر سکتا ہے نا, اور اپنی فصل کو رہن رکھ سکتا ہے. اچھا کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ فصل کی کوئی آٹومیٹک ایویلیویشن ہو کے کوئی اس کے عوض آپ کو قرضہ دے دے. کوئی فائنینشیل نہ یہ ایپیٹائٹ ہے, نہ کرنا چاہتا ہے, نہ ٹیکنالوجی بنائی. ٹھیک. اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ سو وہ جاتا ہے اپنے گاؤں کے آڑتی کے پاس. آڑتی کہتا ہے یار میں تو گاؤں میں رہنے والا ہوں, ہاں تم نے لگائی ہے فصل, میں تمہیں جانتا ہوں, لگاؤ فصل, اور یہ مجھ سے نا قرضے پہ یہ فرٹیلائزر لے لو, یہ سیڈ لے لو, یہ پیسٹیسائڈ لے لو. ٹھیک ہو گیا, اور یہ کچھ پیسے لے لو, تم نے گھر کا خرچہ ورچہ چلانا, اور جب یہ فصل ہو جائے گی تو تم مجھے اتنے پیسوں پہ بیچو گے. اس کو فیوچر آپشن کہتے ہیں. اگر دنیا کے حصوں میں کموڈٹی ایکسچینجز فارملائزڈ ہیں, کموڈٹی ایکسچینجز ہوتے ہیں جیسے اسٹاک ایکسچینج, کموڈٹی ایکسچینج ہوتا ہے, وہاں پہ آپ فیوچر آپشن پرچیز کر سکتے ہیں کہ میں آج یہ والی فصل اتنی قیمت پہ لے رہا ہوں بیکاز آئی تھنک کہ یہ اتنی مہنگی ہو جائے گی, تو اس وقت تم نے مجھے اتنے کی دینی. اس کو فیوچر آپشن کہتے ہیں. تو فیوچر آپشن انفارملی, اس کو نہیں پتا وہ یہ کر رہا ہے, وہ فیوچر آپشن خرید رہا ہے اس فصل کی. اس کا مطلب یہ کہ اگر فصل میں کوئی بہتری آتی ہے تو کون بینیفٹ کرتا ہے؟ آڑتی, مالدار آدمی. گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی دینی ہے, کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ آڑتی. کیونکہ آپ نے جو بیسک کریڈٹ کا مسئلہ تھا جس سے اس کی ییلڈ بڑھنی تھی, اور پھر کوئی ٹیکنالوجی جس کے تھرو وہ اپنی فصل ڈائریکٹلی مارکیٹ میں بیچ سکتا, جس کو فارم ٹو مارکیٹ, فارم ٹو پلیٹ, آپ نے انگریزی بہت سے لوگوں سے سنی ہوگی, کبھی آپ نے ہوتے دیکھی ہے. افریقہ اس سے ٹرانسفارم ہو گیا, فارم ٹو ٹیبل سے, فارم ٹو ٹیبل, فارم ٹو مارکیٹ ایکسیس ایٹسیٹرا. دیر آر
regions in Africa that are entirely there are regions in this world that are entirely transformed, क्योंकि छोटा फार्मर बेनिफिट करना शुरू हो गया बाय मार्केट प्लेसेस डायरेक्टली, और उसने किसी लोन शार्क से कर्जा नहीं लिया हुआ जिसके वजह उसने पहले ही अपनी फसल बेच दी हुई है. इंटरेस्टिंगली आप कभी इधर फार्मर्स मार्केट गए? मतलब होंगे कोई 20 फार्मर्स होंगे बेचारे वहाँ. फार्मर्स नहीं होते उसमें. कौन होते हैं? उसमें यही अमीर लोग पैकेज करके चीज़ें दे रहे होते हैं. हमने ये फार्मर्स मार्केट कैसे है? अगर आप मुझे एक शीशे की बोतल में फैक्ट्री से बना हुआ हनी बेच रहे हैं. राइट, या ट्रू. वो तो मतलब एक एलीट का एक और मतलब दिल बहलाने का तरीका होगा. आई एम श्योर माई वाइफ गोज एंड बाय स्टफ फ्रॉम द फार्मर्स मार्केट, डजंट लुक लाइक समथिंग दैट वुड बेनिफिट अ स्मॉल फार्मर. बट बहरहाल आई थिंक दिस इज दी. सो अब ये देखिए बेसिक इशू ये है, ठीक है. अब ये एग्रीटेक वाले क्या कर रहे हैं साले? मतलब दैट्स द क्वेश्चन, राइट? द क्वेश्चन इज कि a lot of startups are getting funded in the agri-tech business. You go to any शुगर मिल प्रोड्यूस, उनका बड़ा मसला है कि हमें प्रोजेक्ट करके बताएं कि कितना शुगर केन लगा है. जो मेज़ ख़रीदते हैं वो पता करना चाहते हैं कि यार कितनी मकई लगी है, कितना कौन लगा है. कोई नहीं प्रेडिक्ट करता. ये पेप्सी वाले पाकिस्तान के आलूओं से ही बनाते हैं लेज़, इधर बनते हैं, इधर लोकल प्रोक्योर करते हैं पोटैटोज़. पेप्सी दे हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ दिस. दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट यार कितनी इस दफ़ा यील्ड होने वाली है. ये महंगी सस्ती, तो उनको ख़ास किस्म का पोटैटो चाहिए तो जो काला ना हो जब वो लेज़ बनाए. लेज़ कभी जलता नहीं, आपने देखा होगा. इसमें देयर सम साइंस दैट गोज इनटू दिस. ऑलवेज स्ट्रगलिंग. ऑल दीज मेज़ जो ख़रीदना चाहते हैं, एवरीवन स्ट्रगलिंग. यू से यार ये एग्रीटेक दिस कंपनी जस्ट गॉट फंडेड, मे बी दे कैन डू दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू. आजकल ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी है फ्रीली अवेलेबल है, जैसे यू नो यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी की, एट अ गुड रेजोल्यूशन, बोथ टेम्पोरल एंड स्पेशल. यू कैन डू इट दिस क्विकली. व्हाट्स गोइंग ऑन? क्लासीफाई दैट क्रॉप, मैप इट, टेल देम. नो वन इज डूइंग इट. यू गो टू एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, पाकवर्ड्स. सो हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दिस? आप ये बताइए कि एक सबसे पहली स्टार्टअप इस मुल्क में एग्रीटेक की होनी चाहिए, विच इज़ एक्सेस टू क्रेडिट फॉर अ फार्मर, for farmer to have access to the market, for companies that do procurement of agriculture produce to be able to at least predict and plan of their supply chain. None. और हम दुनिया के चौथे बड़े कॉटन के प्रोड्यूसर हैं, 5वें बड़े शुगर केन के प्रोड्यूसर हैं, 10वें बड़े राइस के प्रोड्यूसर. सिंस आप एक दिन जियो के साथ कर चुके हैं, ये सारी बातें आपको पता हैं, फिर भी आपने शादी करने की ऐप खोल ली. क्या ये खुला ताज़ाद है? अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप क्यों शादियाँ करवा रहे हैं लोगों की? नहीं, आई थिंक दैट्स जस्ट एज बिग अ प्रॉब्लम. हर घर का प्रॉब्लम है, हर घर का प्रॉब्लम है. एंड आई कैन टेल यू माई रोड मैप फॉर दिल का रिश्ता, बट सोचिए दिस विल बी एन ऐप जो कि हर घर में इस्तेमाल हो रही होगी. वॉट यू कैन डू विद दैट ऐप इज़ एक्चुअली क्वाइट एक्साइटिंग. बट ऑल्सो इट हैज़ अ डबल बॉटम लाइन बाय द वे, कि इस मुआशरे में ना लड़की पिसी हुई है, ये मर्द का मुआशरा है. अब मैं जब ये शुरू में रिसर्च कर रहा था तो मैं शादी ब्यूरो से मिला करता था, तो कहते थे एक लड़के का रिश्ता आता है, 3 लड़कियों के रिश्ते आते हैं. ठीक है, वो बेचारी ट्रॉली लगा के जाती. तो क्या लड़की को हक नहीं दिया जा सकता चूज़ करने का? तो दिस ऐप इनेबल्स दैट. मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट मिशन टू डू, बट ऑल्सो इट्स ह्यूजली प्रॉफिटेबल टू बिल्ड. ये मैं आपको, it's a hugely profitable business to do, and I wanted to build as a consumer startup in Pakistan. This is one of the several that we are building at Khudi Ventures, जो कि valuable भी है, मतलब उसकी intellectual property, number of users भी valuable है, लेकिन immediately profitable भी है. तो we are building both. There are startups you can do which would require a lot of capital, has a 5 to 7 year run. You will basically never make profit doing it. You will just grow, build intellectual property, someone will come and acquire you. मतलब Uber जैसी बड़ी कंपनी आज तक प्रॉफिटेबिलिटी पे स्ट्रगल करती है, राइट, एंड सो ऑन. सो बट आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग दैट आल्सो इज इमीडिएटली प्रॉफिटेबल. सो हेंस हाउ कैन द गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व? तो ये जो आप कह रहे हैं छोटे छोटे फार्म्स हैं, राइट, तो वुड यू सजेस्ट देन द जो टेक है वो उसकी गवर्नमेंट के साथ डील हो, और गवर्नमेंट बोले कि यार टेक हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि तुम्हारे अगर 4-4 एकड़ के हैं तुम नहीं अफोर्ड कर सकोगे. मैंने पिछले टीवी पे खबर देखी है कि अब कोई मतलब द आर्मी एंड द सिविलियन गवर्नमेंट आर कमिंग टुगेदर टू मेक दिस हाई टेक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एटसेट्रा. आई हैव जस्ट सीन दिस ऑन टीवी. आई हैव नॉट बीन देयर, आई हैव जस्ट हर्ड इट. आई होप दैट इज़ व्हाट इज गोइंग ऑन. लेकिन ये देखिए कि ये कई जगहों पर रिफ्लेक्ट होता है. सो फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में 3 या 5% डिपेंडिंग ऑन यू आस्क 3 to 5% बॉटल्ड मिल्क है या पैकेज्ड मिल्क है. 95% खुला दूध है. क्यों? क्योंकि द नेस्लेज एंड दी फ्रीजन कैंपिनाज ऑलपर्स एटसेट्रा कांट प्रोक्योर दूध फ्रॉम डेयरी फार्म्स. वो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है इतने कि वो उनको इससे ज़्यादा सप्लाई कर सकें. सप्लाई चेन इशू.
اپنے نہیں ان کے آلپر شالپرس کے اپنے ڈیری فارمز نہیں ہیں. دیٹ سپلائی چین از دی ہاں ہیں لیکن بھائی اتنے ہی ہیں 3 سے 5%. سو جو 95% کنزمپشن آف ملک ہے اس کا پیچھے سپلائی چین کا ایشو ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ جو ڈیری فارمز ہیں بہت چھوٹے ہیں. اچھا انڈیا نے کیسے حل کیا؟ وہاں پہ امول ہے, امول بٹر امول, وہ تو انہوں نے فارم کوآپریٹیوز آرگنائز کرائے. وہاں پہ انڈیا میں فارم کوآپریٹیوز ہیں, فارمز کم ٹوگیدر ایٹ اے اسکیل جہاں پہ وہ یہ سپلائی چین کا واقعی مسئلہ حل کر سکیں. تو اس مسئلے کو جب غور سے کوئی دیکھے گا بیٹھ کر تو حل بالکل موجود ہیں. ان اے کنٹری جو ایگریگیرین اکانومی ہے اس کی دیکھیے, بٹ دس از ون ایگزامپل آف اے اسٹارٹ اپ. آئی ایم ناٹ شیور اف یو وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی پالیٹکس آف دس, بٹ یہ بھی پھر مسئلہ نہیں ہے جو آپ فارمرس کوآپریٹیوس کی بات کر رہے ہیں. یہاں اس کی بھنک بھی پڑتی ہے تو آپ لوگ گولیاں چلا دیتے ہیں. اوکاڑا فارمز میں کیا ہوا, لوگوں کی زمینوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو فارمرس کو کلیکٹ تو ہم ہونے نہیں دیتے, کلیکٹیو تو ہم بنانے نہیں دیتے کہ اس کی بارگیننگ پاور اسٹرانگ ہو جائے گی. نہیں مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یار دس از اے اکنامکس آلویز ٹرمپس پالیٹکس. یہ میں ایوری اکنامکس ٹرمپس موسٹ تھنگز ان دس ورلڈ, which means کہ if there is a serious business case for something like this and there is awareness and you trigger it, it's unstoppable because people will begin, ان کے روزگار اس سے منسلک ہو جائیں گے نا. تو یہ the economies of this, the economics of this is quite obvious. وہ جو پروفٹ ہے وہ تو مالکان کمائیں گے نا. جس طرح ٹریڈ یونینز بھی تو پاکستان میں اس لیے نہیں چلتے کیونکہ آپ کے جو بڑے بڑے کمپنی اونرز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو لیوریج کر سکتے ہیں. ایون اگر پی 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 آتی ہے روٹی کپڑا مکان کے نیریٹو پر, ایون ذوالفقار علی بھٹو گاٹ اے لاٹ آف ہز سپورٹ فرام ٹریڈ یونینز, وہ ان کے خلاف پالیسیز آئیں. تو the economics that you're talking about, aren't they determined by this land owning, capital owning class as opposed to the masses? دیکھیے پاکستان میں ایک فیوڈل ایلیٹ کیپچر تو سرٹنلی ہے, دیٹس نوٹ ڈینائنگ دیٹ, لیکن بہت تیزی سے بدل رہا ہے نا. لینڈ ہولڈنگ جب ڈیوائڈ ہوتی ہے وراثت میں تو جن لوگوں کے 2000 ایکڑ جگہ تھی وہ 400 ایکڑ جگہ رہ گئی, 200 ایکڑ جگہ رہ گئی. اوور ٹائم یہ ایک جرنی ہے. لیکن گورنمنٹ ہم ویٹ کریں ان کے پوتے پوتے جب ہوں گے تو یہ نارمل آ جائے گا. آئی ایگری 100%. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیچرل پروگریشن ہے. کیا وہ جو فیوڈل ایلیٹ تھی آہستہ آہستہ اس کی پاور ایروڈ ہوتی جا رہی ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. اٹس بینگ ریپلیسڈ بائی کیپٹل ایلیٹ. ہاں میں اب آپ نے یہ سوال پوچھا تو میں 2 جوابات آپ کو دیتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ پالیٹکس ان پاکستان. یو آسک پالیٹکس, لیٹس ڈو پالیٹکس. ٹھیک ہے, پاکستان کی پالیٹکس ایز فار ایز آئی کین ٹیل تقریباً 3 ادوار سے گزری ہے. پہلا دور تھا جب فیوڈل ایلیٹ واز پالیٹکس. ٹھیک ہے, قائد اعظم اس کے بارے میں بڑا نیگیٹو ایک کامنٹ کا ہوا ہے, میں ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ پنجاب کے چودھری اور سندھ کے وڈیرے اور بلوچی سردار, دس واز پاکستان. اگر آپ پاکستان کے اس وقت کوئی وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, کیبنٹ منسٹرز دیکھیں تو کوئی سردار تھا تو کوئی یہ تھا, اس طرح کے تھے نا. یہ بڑے بڑے فیوڈل ایلیٹ تھی, along with the bureaucratic elite that emerged from the Muslim League. میں بھی وہاں تک جاتا ہوں. میں یہ پاکستان کی فیوڈل ایلیٹ تھی جو کہ سیاستدان تھے, جن کے پاس ریسورسز تھے, بہت بڑی ورک فورس تھی, ان کے ووٹر تھے جن کی زندگیاں وہ کنٹرول کرتے تھے. اینڈ دس واز پاکستان's پالیٹکس. اچھا جب یہ پاکستان کے شروع کے بیل لڑائی جھگڑے ختم ہوئے تو یہ جو اور اربنائزیشن شروع ہوئی, یہ فیوڈل ایلیٹ سے نکل کر جو یہ بڑے بڑے فیوڈل ایلیٹ تھی, یہ نکل کے جب شہروں کی طرف آئے تو ایک انڈسٹریلائزیشن ہوئی. 1960s کی بات ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, فیکٹریاں لگ گئیں. ٹھیک ہے, ایک نئی ایلیٹ نے جنم لیا. میں اس پہ بھی I'll talk about that in a moment. But I'm just talking about politics right now. I'll talk about economics of this in just a moment. But ایک نئی ایلیٹ ہوئی اور اس وقت these were the famous 300 families. ٹھیک ہے, مطلب وہی ایلیٹ, ٹھیک ہے, ادھر آ گئی, فیکٹریاں لگ گئیں. اور وہ تمام لوگ جو چھوٹے چھوٹے چودھری تھے گاؤں میں, جن کا اپنی زمین تھی, اپنے دانے تھے, ان کو آ کے فیکٹریوں میں بلو کالرڈ نوکریاں ملنی شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے, یہ جب اربنائزیشن شروع ہوئی, انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی. اچھا وہ جب زمیندار وہاں سے یہاں آیا اور اس کو عزت نہیں ملی, بلو کالرڈ نوکری کرنی پڑتی تھی سیٹ کی, تو وہ ایک ووٹ بینک تیار تھا جس کو وائس چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اس ووٹ بینک کو اب ہم جیالہ کہتے ہیں. وہ بلو کالرڈ ورکر تھا جس کو ایک لیڈر چاہیے تھا, اور وہ لیڈر بھٹو تھا. بھٹو آیا, بھٹو کنیکٹڈ ود دیٹ ووٹر, ایون دو بھٹو فیوڈل بیک گراؤنڈ سے تھا, ہے نا, لیکن وہ آیا, اس نے کہا روٹی کپڑا مکان. ہی نیشنلائزڈ آل دیز فیکٹریز. ہی سیڈ اس کے تم اونر بنو گے,
ہے نا, یہ تمہارا حق ہے, تمہیں دینے جا رہا ہوں. اس کا اکانومی پہ, ملک پہ کیا اثر ہوا وہ بات کی بات ہے. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس. تو یہ جو ٹرانزیشن تھی اربنائزیشن کے اوپر, جس میں بلو کالر ورکرز تھے, فیکٹری ورکرز تھے, اور بہت تعداد بڑھتی جا رہی تھی, اینڈ دے فیلٹ سلائٹڈ اینڈ انسلٹیڈ اینڈ مارجنلائزڈ, دے وانٹیڈ سم ون ٹو ریپرزینٹ دیم, اینڈ بھٹو واز دیٹ پرسن. سو یہ سیٹ روٹی کپڑا مکان آپ کے لیے, اور یہ تمام فیکٹریز بھی ہم نیشنلائز کر کے آپ کے حوالے کرنے چلو. ٹھیک ہو گیا. دیٹ واز دی ایمرجنس آف بھٹو. دیٹ از ادر دین کائنڈ آف دی انیشیل پیریڈ آف پاکستان, جو کہ بالکل فیوڈل ایلیٹ تھی. یہ پہلی بار ایک پاپولر لیڈر ایمرج کیا, بیکاز دا ووٹ بینک ہیڈ آلریڈی ڈیولپڈ, اٹ واز لکنگ فار اے لیڈر اینڈ ہی کنیکٹڈ ود دیم. ٹھیک ہو گیا سر. فاسٹ فارورڈ, اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ہوئی, مارکیٹس بنی, دا مکلور روڈز اینڈ دا نسبت روڈز اینڈ دا بادامی باغز اینڈ دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے. جب مارکیٹس بنی تو وہاں پہ ٹریڈرز ڈیولپ ہونے شروع ہوئے. اچھا, یہ ٹریڈرز مطلب آئی ڈونٹ ٹو ٹائپ کاسٹ, بٹ جسٹ سو دیٹ یو کین ریلیٹ, سفید شلوار قمیض پہنیں گے, ویسٹ کوٹ بھی پہنیں گے, اور یہ آپ مکلور روڈ جائیں, وہ دکاندار ہے, وہ عزت سے پیسے کماتا ہے, اس کے لیے سارے دن وہ دکان چلانا ضروری ہے, اس کی روزگار اس سے منسلک ہے, وہ کوئی ڈسرپشن, لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح نہیں چاہتا, وہ اسٹیبلٹی آف اس بزنس چاہتا ہے. اور یہ ایک ٹریڈر کی کلاس ڈیولپ ہوئی. ٹھیک ہے, جو کہ اسمال ٹریڈر ہے, میڈیم ٹریڈر ہے. اب جب یہ ٹریڈر ڈیولپ ہوا, اس ٹریڈر کو, اور یہ زیادہ پنجاب کے اندر فنومینا تھا ٹریڈرز کا, تو یہ جو ٹریڈر تھے, یہ اب ان کی بھی ان کے نمبر بڑھے. دس ٹریڈنگ کلاس, اربن ٹریڈنگ کلاس, جو کہ رائٹ آف سینٹر ہوتی ہے, ٹپکلی رائٹ آف سینٹر ہوتی ہے, ماڈریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور لوور مڈل کلاس ہوتی ہے, یہ ڈیولپ ہو گئی. یہ بلو کالر ورکر نہیں, مڈل کلاس, اور ان کو ایک وائس چاہیے, اور وہ وائس نواز شریف بنا. انہیں میں سے تھے, ہے نا, انہیں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کی سیاست دیکھیں, اسی طرح ایڈریس کرتے ہیں, انہیں سے بات کرتے ہیں, انہیں سے کنیکٹ کرتے ہیں. آپ ابھی کسی لاہور کی کسی ہول سیل مارکیٹ میں جائیں, وہاں ان کے علاوہ کسی اور کا نام لینا بلیسفیمی سمجھا جاتا ہے. بات سننے کو لوگ تیار نہیں, کسی کا نام سن, جتنی مرضی ملک کی سیاست ادھر ہو جائے, ان دوز مارکیٹس ہی از دیئر لیڈر. تو وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پی ایم ایل این الیکشن نہیں ہارتی, ہے نا. تو وہ کیونکہ وہ جو ووٹ بینک تھا جو ڈیولپ ہو گیا ہوا تھا, لیکن اس ووٹ بینک کا کوئی لیڈر نہیں تھا, تو وہ یہ پنجابی اربن ٹریڈنگ کلاس, یہ بادامی باغ میں ان کے کاروبار تھے, وہ یہ ان کو ریپرزینٹ. سو اسٹرانگ کہ جب مفتاح صاحب نے تھوڑا ٹیک لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسٹرائک کر دیا, اینڈ دی فائنانس منسٹر ٹو ٹیک اٹ بیک, اینڈ مریم نواز ہیڈ ٹو ٹویٹ کہ یار یہ سو دیٹس دی ووٹ بینک. ٹھیک ہے, دیٹ ایگزسٹڈ دیئر اینڈ اٹ نیڈیڈ ریپرزینٹیشن, اینڈ نواز شریف واز دیٹ ریپرزینٹیشن. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد اب ان سالوں میں پاکستان کی زیادہ تر پاپولیشن ینگ ہے. ایک ایوریج پاکستانی کی ایج آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ پاکستان میں کسی کمرے میں جہاں 1000 لوگ بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ ایوریج ایج آف دا پاکستانی کیا ہوگی؟ آئی تھنک 66% آف پاکستان. ایوریج ایج آف اے پاکستانی کیا ہوگی سر؟ 20s میں ہو گیا. 22. ہاں. ایوریج ایج آف این امریکن کیا ہے؟ 38. ایوریج ایج آف اے جیپنیز کیا ہے؟ نہیں, میں تو گیس کر رہا تھا کیا ہے. 38 ہے. 38. ایوریج ایج آف اے جیپنیز کیا ہے؟ 48. ہاؤ کلوز. دیکھیے کہ پاکستان کتنا ینگ ملک ہے. تو یہ تو نوجوانوں کا ملک ہے, نوجوان ہے. اگر آپ اپنا سیاست کی اپنا ووٹر رول دیکھیں, تو ہر مہینے 5 لاکھ لوگ 18 سال کی ایج کراس کر رہے ہیں ہر مہینے. ماشاء اللہ, ارلی مشرف میں ہم بڑے ایکٹیو رہے ہیں پاکستانی. تو 18 سال کی عمر ہر مہینے 5 لاکھ لوگ کراس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا اب ساری سیاست ینگ لوگوں کی ہے, نوجوانوں کی ہے. ایوریج ووٹر ہے ہی 22 سال کا, ٹھیک, اور 5 لاکھ اس میں ہر مہینے نے ایڈ ہو رہے ہیں, اور آپ جو کہ 18 سال سے اوپر ہو رہے ہیں, بالکل ینگ لوگ ہیں نا. اچھا, یہ لوگ ہم نے کیا کیا, میں اور بیٹھ کے کیا بات کریں کہ یار وی فیلڈ دس جنریشن, واٹ ہیو وی ڈن فار دیم؟ ہیو وی گیون دیم اینی ٹولس, ٹیکنالوجیز, جاب, ایجوکیشن, a global career, a local one? What have we given them? So because we failed maybe 1 or 2 generations in this country, this person is very angry. This is therefore your politics, the largest vote bank is that of the angry young man or a woman. ان کو لیڈر چاہیے تھا. عمران خان از دیئر لیڈر. یہ ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ناراض ہیں, یہ مارجنلائزڈ ہیں. اسی طرح جیسے بلو کالر ورکر تھا 60-70s میں, اس ایسے ٹریڈر کی بات کرنے والا, آپ نئے نئے ٹیکس لگا دیتے تھے, اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. صحیح بات ہے نا صاحب. اور اب نوجوان جو کہ آپ نے اس سسٹم سے بالکل ڈس انفرینچائز کر دیا,
اس کو تو کوئی مجھے بتائیے اس کے لیے کیا کیا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کیا نا. سو وہ 5 لاکھ نئے ہر مہینے ووٹر ایڈ ہو رہے ہیں اور وہ متنفر ہیں, ڈس انفرینچائزڈ ہیں, ناراض ہیں. آپ ان سے سوشل میڈیا پہ انگیج کریں, وہ آپ کو گالی دے کے جواب دیں گے. کیوں؟ ان کے پاس نہ ملازمت ہے, نہ کوئی فیوچر ہے, نہ ان کو کوئی ویزا لگ کے وہ باہر جا سکتے ہیں, نہ آپ نے ان کی کاروبار کی آسانی کے لیے پیدا کی. ان کے پاس سوشل میڈیا اور غصہ ہے. اور ان کا ریپرزنٹیشن اب عمران خان صاحب خود بھی 70 سال کے ہیں. ہماری وہی تو ایوریج ایج آپ نے ووٹر کی بتائی ہے, لیڈروں کی تو ایوریج ایج 72 ہے. یہ 70 سال کے ہیں, لیکن دا وے ہی اسپیکس, آپ دیکھیے کہ روٹی کپڑا مکان, سیاستدان بہت اسمارٹ آدمی ہوتا ہے. روٹی کپڑا مکان, PMLN's development agenda and always talking to the trader and the business class of this country, ہے نا. And Imran Khan, even though he's 72 years old, always talking to the angry young men and women of this country. He speaks their language, he represents them. And his solutions are also that way. یہ کرا دیں, یہ آگ لگا دیں, یہ کر دیں, یہ کل ٹھیک ہو جائے گا, دھرنا کر. Those are the solutions. کیونکہ وہ یہی سننا چاہتے ہیں اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں. اب یہ ایک بڑا, اٹس اے ویری ڈینجرس ٹائم فار دا کنٹری آلسو. بٹ بہرحال یو وانٹیڈ ٹو آسک اباؤٹ پالیٹکس. یہ پاکستان کے 4 ادوار سیاست کے گزرے ہیں. انٹائر کیپچر بائی فیوڈل ایلیٹ, ٹرانزیشنڈ ٹو urbanization, industrialization, and the blue-collared worker, JALA, represented by Bhutto. Then traders and their representation, the business class, right of center, business class representation of Nawaz Sharif, and now the young men and women of this country represented by Imran Khan, and that's what you have. یہ پاکستان کی سیاست ہے. اور اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریڈکٹ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ڈینجرس وقت بھی ہے اس ملک کے لیے. ہینس یہ کانورسیشن کیوں ضروری ہے کہ آنٹرپرینورشپ, IT ایکسپورٹس, کیونکہ صاحب ہے یہ کہ اگر آپ کو کل کہا جائے آپ جا کے بینک شروع کر لیں تو آپ بینک تو شروع نہیں کر سکتے, آپ ایک IT کمپنی ضرور شروع کر سکتے ہیں نا, آپ اور آپ کے 2 دوست اور ہو سکتا ہے وہ کمپنی فیس بک بن جائے, کیونکہ فیس بک تو ایسے شروع ہوئی تھی. ایک بچہ تھا, 2 دوست تھے, چھوٹے سے گراج میں اتنے سے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے فیس بک شروع ہوئی تھی. تو گوگل بھی ایسے شروع ہوئی تھی, مائکروسافٹ بھی ایسے شروع ہوئی تھی, ہیولٹ پیکرڈ بھی ایسے شروع ہوا تھا, یاہو بھی ایسے شروع ہوا تھا, واٹس ایپ بھی ایسے شروع ہوا تھا, انسٹاگرام بھی ایسے شروع ہوا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے تو 100% یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. اٹ ساؤنڈز ویری انسپریشنل ٹو سے, بٹ اگر ہم ٹینجبلز میں جائیں, اگر کوئی اس وقت اسٹارٹرز بھی سوچ رہے ہیں تو وہ لوکل مارکیٹ سوچ رہے ہیں, رائٹ. سمبڈی وانٹس ٹو تھنک این انسٹاگرام, کچھ آپ اس کو ایڈوائس دینا چاہیں گے, یا دیز سم تھنگز دے شوڈ تھنک اباؤٹ, کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے ایپ, دے تھنک بیونڈ پاکستان, تھنک کہ اچھا میں دنیا کے لیے ایک انسٹاگرام کیسے بنا سکتا ہوں. ایک تو سرٹنلی بن سکتی ہے, اور لاٹ آف دیز اپلیکیشنس, یہ میں جتنی ایگزامپل دیں آپ یہ کرٹیسزم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ سلیکون ویلی, امریکہ کی بھی نہیں, سلیکون ویلی کی ہیں. آئی ایگری, اٹس اے ویری اسمال پلیس جہاں سے یہ ساری اسٹارٹ اپس ہیں, کیونکہ وہاں سے اڈاپشن آسان ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے اڈاپشن ٹیکنالوجی کی آسان ہے. لیکن بہت ساری اب اسٹارٹ اپس امریکہ کے باہر سے آ رہی ہیں. اسکائپ آپ کو پتہ ہے کہاں بنا تھا؟ اسکائپ کہاں بنا تھا؟ اسٹونیا میں. ہیو یو ہرڈ دیٹ؟ آئی ناٹ ہرڈ آف دیٹ کنٹریز نیم اباؤٹ 10 years ago. Then I was introduced to that country. اسٹونیا کی ٹوٹل پاپولیشن 2.5 ملین ہے, ماڈل ٹاؤن کے سائز کا ملک ہے اسٹونیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ اسکائپ بنی. اچھا, اسکائپ اگر آپ ایسٹونیا کا اسٹارٹ اپس دیکھیں کتنی تھیں اس وقت, دے ہیو دی ہائیسٹ نمبر آف پر کیپیٹا اسٹارٹ اپس ان یورپ. پر کیپیٹا اسٹارٹ اپس اسٹونیا کی ہائیسٹ ہیں. اٹس آلسو ویری ایڈوانس کنٹری بائی دا وے ان ٹرمز آف IT سروسز فار سٹیزنس. آئی نو دس بیکاز میرا ایک لمس کا دوست ہے جو دبئی میں کام کر رہا تھا, علی محمد رانا اور نتاشا ملک. دبئی میں بہت اچھی نوکری کر رہے تھے, اینڈ دین سڈنلی آئی واز اسپیکنگ ٹو دیم آن دا ورڈ, ہم اسٹونیا موو ہو رہے ہیں. پاگل اینڈ دین دے سیڈ اٹس گریٹ. سو لیٹ می ٹیل یو دا اسٹوری آف ایسٹونیا. تو وہاں پر آپ اسٹونیا میں اسٹارٹ اپس دیکھیں, کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں. دین آل آف اے سڈن اسکائپ ہیپنس, اینڈ دس از ایکچولی 2 entrepreneurs in ایسٹونیا, 2 in آسٹریا. وہ پاس ممالک ہیں. 4 بچوں نے اسکائپ شروع کر دی. یا ابھی ہم زوم استعمال کرتے ہیں, تب اسکائپ واز اے تھنگ. سو دین اسکائپ nobody has dropped the ball as much as Skype. How did universally video call کو ہم بولتے تھے I'll Skype you, اور پھر پینڈیمک آیا اور Zoom took over and Skype was nowhere to be found. بالکل. I'll tell you why, because the company that owned Skype didn't promote it as much as they should have. But then sort of so Skype happens in Estonia. Now you talk to anyone in Estonia including their prime minister, and typically is a young guy. Estonia اس وقت بڑے ینگ آدمی تھے, تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ جو اسکائپ کے فاؤنڈرز ہیں نا, میں ان کو کیسے جانتا ہوں, کیونکہ وہ نا میرے بیٹے کی یونیورسٹی کے
جو ڈام روم ہے نا اسی میں رہا کرتے تھے. وہ نا میرے چاچا کی جو بچوں کے جہاں منگنی ہوئی ہے نا, اس کی بہن جو ہے نا وہ اس کے دوست کو جانتی ہے. So everyone in Estonia, a small country, somehow finds a way to link themselves to those founders. And that becomes aspirational then. And that becomes aspirational. Because if you go to Stanfords and MITs, this is all there is. درو دیوار تو یہی ہے. بات یہ کہ یار یہاں پہ وہ نوبل laureate بیٹھتا تھا, یہاں پہ وہ بندہ بیٹھتا تھا جس نے ڈراپ باکس بنائی ہے. مطلب ایم آئی ٹی میں ایک کلاس میں جاجیے ڈراپ باکس والا بچہ کلاس دی تھی اس نے. تو یہ جو بھی اس کا نام ہے میں بھول گیا. سو دس از یہ اس نے ڈراپ باکس بنائی تھی. یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچے نے جو ہے وہ گوگل بنایا تھا. اسٹینفرڈ کسی ڈوم میں اسی کلاس روم میں تھا. میں جب کیمبرج میں گیا تو جو مجھے ڈیسک اور کرسی ملی تھی وہاں پہ بجان اسٹاؤٹ صاحب نے پی ایچ ڈی کی تھی اسی کرسی پہ اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے, جس نے سی بنائی تھی, C++, B اور C پروگرامنگ لینگویج بنائی تھی. سو دین یو بگن ٹو بلیو کہ یار میں بھی کر سکتا ہوں. سو دیٹس جسٹ دی یو بگننگ ٹو بلیو دیٹ یو کین ڈو اے گلوبل اسٹارٹ اپ. And I think it will naturally happen. اچھا میں اب آپ نے کہا کہ کیوں you're saying it's just belief and imagination. کچھ نہیں, I'll tell you why it is not happening. کچھ tangible steps. نہیں, tangible steps, I'll tell you the tangible steps. So ایک تو belief and awareness is a huge part of it. Skills, huge part of it. So ایک تو یہ کہ ہم 6-7 لاکھ لوگ شارٹ ہیں اس وقت in the IT industry. I've said that already. Now the issue is کہ اب کیا ہوگا پاکستان میں, اور ہونے بھی جا رہا تھا کہ پاکستان میں $53 billion کا ریٹیل سیکٹر ہے. اچھا کیا ہوتا ہے, بڑی بڑی FMCGs ٹرک کے اوپر روز جا کے دکانداروں کو سامان دیتی ہیں, ان سے کیش اکٹھا کرتی ہیں. یہ $53 billion سالانہ کی بات ہو رہی ہے. جاتی ہیں جا کے کوئی 10 باکس کسی بسکٹ کے اتارتا ہے, کوئی 4 کارٹن کسی سگریٹ کے اتارتا ہے, کیش میں پیسے لیتا اور واپس آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ان پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. یہی ہے 4-5 کمپنیاں کر رہی ہیں, اس کو B2B کہہ لیتے ہیں. سپلائی چین بھی ہو جائے گی لیکن پیمنٹس بھی ہو جائیں گی. ٹھیک, بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. ٹھیک, لائک وائز ایسا ملک جہاں پہ اتنے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے چیزیں خریدنی ہیں, ای کامرس کی بڑی بڑی اسٹارٹ اپس ہوں گی. ایک ایسا ملک جس میں صرف 15% آبادی بینکڈ ہے, 85% ایڈلٹ پاپولیشن نے کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی. کوئی آپ ایپ ایسی بنائیں جس کے تھرو وہ بینکنگ کو یا اسٹورڈ ویلیو کوئی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کر سکیں, کتنی بڑی اسٹارٹ اپ ہوگی. یہ تو $10s of billions کی اسٹارٹ اپس ہیں. صحیح بات ہے. پاکستان میں 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, 2.5 کروڑ. وہ اس لیے کیونکہ کلاس روم نہیں ہے, ٹیچر نہیں ہے, افورڈ نہیں کر سکتے. اف دے کین لرن تھرو اے موبائل ایپ, ایڈ ٹیک کہہ لیں اس کو, اس کا سوچیے کیا پوٹینشیل ہوگا. ہے نا, ہیوج پوٹینشیل ان اسٹارٹ اپ. سو اب ہو کیا رہا ہے کہ جو پہلی ویو آف اسٹارٹ اپس تھیں اس کے اندر 2-3 خرابیاں تھیں. ایک تو یہ کہ a lot of young people did this. What are you calling the first wave startup? The first wave startups were, جو یہ ہوئی ہیں, مطلب grocery delivery and food delivery and e-commerce and ride sharing and the names. Panda, Careem, یہ وہ. Careem is actually a successful example, but there are others. Food Panda is also successful as well because it is backed by a very large company. Cheete, یہ مطلب Airlift, Bazaar, Daraz. If you wanted names, those are the names. And then sort of fintechs جو اب ہو رہی ہیں. ایزی پیسہ, نیا پے, سادہ پے. ایزی پیسہ again is backed by a very large company and financial of course. تو لیکن there are other examples. There's Abhi, there's this and that. تو fintech میں بھی کام ہو رہا ہے. تو there's these funded small startups. اچھا یہ جو فرسٹ ویو ہے نا, اس میں 2-3 مثالیں. ایک تو کہ سلیکان ویلی میں کہتے ہیں, this is not a very positive thing to say, but that's the thing to say, کہ entrepreneurship is a young man or woman sport. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں مائی فیوریٹ تھنگ ٹو سے از کہ مے بی فاسٹ بولنگ اینڈ ٹیک انٹرپرینورشپ آر بہت ینگ مین اسپورٹ, ینگ ویمن اسپورٹ. یہ تھوڑا رسک کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو ایز وی گیٹ اولڈر مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ٹیک فاؤنڈرز آپ کو سرپرائزنگلی ینگ نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان سارے فاؤنڈرز کے ساتھ کوئی ایڈلٹ سپرویژن ہوتی ہے. دس از اے سلیکان ویلی ٹرم. So I've used it now, I don't like that term. But کوئی ایڈلٹ سپرویژن ہوتی ہے, which means کہ کوئی چیف آپریٹنگ آفیسر, ٹپکلی کوئی CEO, فاؤنڈرز علیحدہ ہوتے ہیں, ٹپکلی کوئی CEO, چیئرمین آف دا بورڈ, اور سم ون از انجیکٹڈ ٹو میک شیور کہ دیر از سم ایڈلٹ سپرویژن اینڈ بزنس سینس اینڈ ایکسپیرینس رننگ اے بگ کمپنی. تو ایک تو مطلب وی آلویز لوکنگ فار اپرچونیٹیز ٹو انویسٹ, مطلب تھرو خودی وینچرز ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ ڈال دیں. تو بڑا مشکل ہے اس وقت کمپنیز ڈھونڈنا جو کہ انویسٹیبل ہیں, جسٹ بیکاز آپ کو کمپنیز نہیں مل رہی لوکل جو انویسٹیبل ہے. مطلب میرے
میرے جمع خرچ میں آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یہی کہ ایکسیکیوٹ کر سکے, ٹیم اچھی ہو, ایکسپیرینس ہو, اور یوتھ بھی ہو, انرجی بھی ہو, لیکن سمون ہو انڈرسٹینڈ بزنس اینڈ کین ڈو اٹ. اچھا اب کیا ہو رہا ہے اسٹارٹ اپس, سو دیر فور اب ایک تو لوکل وی سیز ہیں, کچھ اچھے بھی ہوں گے, لیکن لوکل وی سی کمز ان وتھ سم ٹریڈیشنل لیٹس سے سیٹ مینٹیلٹی ان سیز کہ اچھا آپ نا مجھ سے $2 ملین لے لیں, آئی لون 80% آف دا کمپنی. اٹس ہیپنڈ ان دس کنٹری آف اسٹارٹ اپس دیٹ وی ہیو ہرڈ آف. آپ نے 80% اگر سیریز اے میں لے لیا لیٹ سے $1 ملین دے کے, وہ بیچارہ 2 سال 2.5 سال بعد $1 ملین خرچ کر بیٹھے گا, اور آپ اس کے پاس ہے 20%. اب اس کو اور پیسے چاہیے, نہیں تو کمپنی ڈوب جائے گی. آپ کسی وی سی کے پاس جائیں گے کہ یار پاگل ہیں آپ, 80% آپ نے پہلے راؤنڈ میں کسی کو دے دیا, تو آپ تو وہاں ملازمت کر رہے ہیں, آپ تو وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہی نہیں آلموسٹ, آپ تو 20% پہ ہیں. دس از واٹ ہیپنز آفٹر سیریز ڈی. اینڈ فاؤنڈر کی موٹیویشن بھی ڈائلیوٹ ہی ہوگی نا. دیٹس دا کویشچن. سو کویشچن از کہ واٹس از انسینٹیو فار دس کمپنی ٹو سکسیڈ. سو جس بندے نے اس کو سکسیڈ کروانا ہے, جس کی انرجی اور فیول نے اس کو سکسیڈ کروانا ہے, اس کو اپنے ڈس انسینٹیوائز کر دیا. سو فیوچر فنڈنگ راؤنڈس نہیں ہوں گے کیونکہ اتنی بری کیپ ٹیبل ہے ٹرم اتنی, یہ کون اس میں آگے انویسٹ کرے گا, کوئی گروتھ اپرچونیٹی نہیں ہے. اچھا فاؤنڈر کیا کر رہا ہے, اب یہ بڑی بڑی کمپنی کچھ بند ہوئی, اگر آپ ان کو اور سے اتنے کیپ ٹیبل مل جاتے ہیں, اگر آپ کیپ ٹیبل کا مطلب ہے کس کے پاس کیا شیئر ہولڈنگ ہے, آپ وہ ان کا کیپ ٹیبل دیکھیں, ایک فاؤنڈر کے پاس 7%, ایک کے پاس 5%, ایک کے پاس 4%, اور یہ بھی دوسرا فنڈنگ راؤنڈ ہوا ہے کمپنی کا. آپ کہہ رہے ہیں یار مطلب جس کے پاس 7% ہے. اب لیٹ می ٹیل یو آلسو وی سی میتھ. وی سی میتھ کیا ہے؟ وی سی میجی وینچر کیپٹل کا میتھ وہ یہ کہ ایک کمپنی میں اس سے آ کے پیسے ڈالتا ہوں, میں اس میں 2-3 چیزیں نیگوشیٹ کرتا ہوں. ایکوٹی تو کرتا ہی کرتا ہوں کہ یار, اور وہ ایک اسٹینڈرڈ تقریباً طریقہ ہے کہ پہلا راؤنڈ ہے تو 20%, 30%, سیکنڈ راؤنڈ میں 30% آن 3 times دا ویلیویشن. جو ٹپکل سکسیزفل اسٹارٹ اپ گروتھ ہے, جو آئیڈیل اسٹارٹ اپ گروتھ ہے, وہ یہ کہ آئی ول گیو یو دا $2 ملین پری سیڈ آج کل اس کو کہتے ہیں, اس زمانے میں سیریز اے کہتے تھے. 18 months down the road, you must have 3 times the valuation. 18 months. I'll give you the next 8 million. Same equity, 20-20. ٹھیک ہے, 3 times another 3 times that, $30 million. And that's how VC funding works. And these valuations. جی میں بتاتا ہوں کہ ویلیویشن کیسے ہوتی ہے. ٹھیک. So but this is how it works. ٹھیک. اچھا اب اگر میں پہلی دفعہ میں ہی کوئی سیٹ آئے گا کہ میں 40% لے لیتا ہوں, میں 50% لیتا ہوں, میں کوئی 60%, 70% لے لیتا ہوں. اچھا وہ بچہ تو ڈس انسینٹیوائز ہو گیا. دوسرا یہ کہ صرف میں ایکوٹی نہیں لے رہا. جب وی سی اپنی ٹرم شیٹ لکھتا ہے, وینچر کیپٹلسٹ نا, جب اپنی ٹرم شیٹ لکھتا ہے تو وہ اس میں اور بھی بہت ساری کنڈیشنز ڈالتا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے اب سمجھنے کے لیے. پہلی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ڈائلیوشن پریفرنس کیا ہے. ڈائلیوشن پریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو $1 ملین دے رہا ہوں, کل جب آپ کی کمپنی بکے گی تو مجھے سب سے پہلے آپ میرا $1 ملین واپس کریں گے. اس کو کہتے ہیں 1x ڈائلیوشن پریفرنس, کہ مجھے تو اگر آپ کی کمپنی آج کے بعد $10 ملین کی بکتی ہے تو $1 ملین تو آپ سب سے پہلے مجھے واپس کریں گے. باقی جو $9 ملین ہے وہ پھر ڈیوائڈ ہوگا, باقی حساب اس میں سے ہوگا. یہ ہوگا ڈائلیوشن پریفرنس, کہ سب سے پہلے جب کمپنی ڈائلیوٹ ہوگی, بکے گی, سب سے پہلے مجھے میرا جو کیپٹل ہے واپس کیا جائے گا. موسٹ وی سیز وڈ نیگوشیٹ not 1x but up to 3x dilution preference. Not most. The best ones don't. The worst ones do. And we're talking about the worst ones here. ٹھیک. So let's say a bad VC comes in اور وہ کہتا ہے یار مجھے 3x dilution preference ہے. 3x کا مطلب ہے let's say آپ کی کمپنی ہے, میں نے آپ کو $3 ملین دے دیا, ٹھیک ہے, 30% اسٹیک لے لی آن اے 10 ملین ویلیویشن. لیٹس سے 10 ملین کی ویلیویشن ہے, $3 ملین دیا, 30% اسٹیک لے لی, اور میں نے نیگوشیٹ کیا 3x ڈائلیوشن پریفرنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کمپنی بکے گی تو مجھے 3x ڈائلیوشن پریفرنس ملے گی. $3 ملین نہیں, $9 ملین. اس کے بعد ایک میں چھوٹا سا کلاز اور ڈالتا ہوں, وہ ہے پارٹیسپیٹنگ. سو 3x ڈائلیوشن پریفرنس کاما پارٹیسپیٹنگ فل اسٹاپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی کا بچ جائے گا اس میں سے 30% میں پارٹیسپیٹ کروں گا. ٹھیک ہے. سو اب لیٹ سے کہ آپ نے $10 ملین کی ویلیویشن پہ $3 ملین ریز کر لیے, سال 2 چلایا, ماڈریٹلی سکسیسفل ہوگی. $10 ملین واقعی اس کی ناٹ جسٹ وی سی ٹرمز بٹ ریئل مارکیٹ ٹرمز ورتھ بن گئی. ایک بڑی کمپنی ہے, اس نے کہا میں $10 ملین کی خرید لیتا ہوں. آپ کو کیا پیسے بچیں گے؟
اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. 9 تو اس کو چلے گئے, 9 نہیں اس کو گئی, اس کو 9 گئے اور $1 ملین کا 30% گیا, $3 لاکھ, تو آپ کو بچیں گے صرف $7 لاکھ. $10 ملین کی آپ نے کمپنی بیچی ہے اور آپ کو ملیں گے 7 لاکھ. وی سی کو کیا ملیں گے $9.3 ملین. یہ وی سی میتھ ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ خبر دیکھتے ہیں ویلیویشن ہوئی, انویسٹمنٹ ہوئی, اس میں یہ تمام کلازز شامل ہوتی ہیں. وی سی اینٹی ڈائلیوشن بھی سائن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ آپ کی $10 ملین کی ویلیویشن ہے, آپ نے جیسی بھی کی ہو, میں اس کو ڈبیٹ ہی نہیں کرتا, آپ مجھ سے $3 ملین لے لیں. ہاں اگر کبھی آپ نے اس کے بعد جا کے $9 ملین یا $5 ملین کے اوپر ویلیویشن ہو گئی آپ کی, تو ڈاؤن تو مجھے آپ اتنا اسٹاک اور ایشو کریں گے. آئی کانٹ بی, آئی ہیو اینٹی ڈائلیوشن, آئی ہیو پروٹیکشن اگینسٹ ڈائلیوشن. وی سیز آلسو وڈ نیگوشیٹ ڈریگ along رائٹس کہ میں بیچنا چاہوں تو آپ کو ساتھ بیچنا پڑے گا. دے وڈ آلسو نیگوشیٹ ٹیگ along رائٹس کہ اگر آپ بیچیں گے تو اسی ویلیوشن پہ میں بھی بیچوں گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا ویل کیا تو اس لیے جاتا تاکہ وی سی نے کیونکہ 20% اسٹیک لینا, تو ہاؤ ایلس ول دے گیٹ دیئر پروٹیکشن. وہ کوئی 51% جو کمپنی تو لے نہیں رہا, وہ اس موڈ میں تو ہے ہی نہیں. تو یہ کلازز اس لیے انوینٹ کی گئی تھی تاکہ ایک مائنورٹی اسٹیک ہولڈر کو پروٹیکشن مل جائے اور اپ شارٹ مل جائے جب کمپنی ترقی کرے. اور یہ اتنی لمبی پروٹیکٹڈ ڈبیٹ نہ ہو جائے کہ ویلیویشن ہے کیا. وہ یہ یار آپ اچھے آدمی لگتے ہیں, ہم نے واقعی ایسے پہلے بہت کام کیے ہیں, واقعی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی وہ کاروبار شروع کرتے ہیں, شروع میں کچھ اور ہوتا ہے, جب ہونے لگتا ہے تو بالکل ہی مختلف ہو جاتا ہے. تو آئی ایم بیٹنگ آن دا ہارس اینڈ دی اپرچونیٹی سائز, سو گو ایڈ اینڈ ایکسیکیوٹ. ٹھیک ہے, سو آئی ول گیو یو دا $3 ملین دیٹ یو نیڈ. ان فیکٹ آئی کین چوز ناٹ ٹو نیگوشیٹ دا ٹرمز رائٹ ناؤ. میں آپ سے ایکوٹی بھی نہیں نیگوشیٹ کرتا, میں آپ کو سیف نوٹ دے دیتا ہوں. سیف نوٹ کا مطلب ہے آپ مجھ سے $3 ملین لے لیں, جب بھی کوئی لیٹر اسٹیج پہ آ کے ویلیویشن کرے گا, جو بھی ویلیویشن ہوئی اتنا اسٹیک مجھے دے دینا, اور کیونکہ میں نے بھی آپ پہ رسک لیا اس کا 20% ایڈیشن دے دینا. اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں, تو اس کو سیف کہتے ہیں. اب جو سیڈ پری سیڈ راؤنڈز ہوتے ہیں جلدی اسی لیے ہو جاتے ہیں, اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ ویلیویشن کیا ہے. یار آپ اچھا آدمی ہے, باقی بہت بڑا پرابلم فن ٹیک بنانا چاہیں پاکستان میں, بنائیں, بہت اچھا ہے, یہ $3 ملین میں بنائیں فن ٹیک. جب آپ تھوڑی سی بڑھ جائے گی اور آپ کو واقعی بڑے پیسے چاہیے ہوں گے اور کوئی بڑا وی سی آ کے پوری ویلیویشن کرے گا, تو جو بھی ویلیویشن کرے اس کا مجھے بھی اس حساب سے ایکوٹی دے دینا. یہ سیف نوٹ ہے, ٹھیک ہے, کنورٹیبل نوٹ کہہ لیں, سیف نوٹ کہہ لیں, ٹھیک ہوگا. یہ انسٹرومنٹس ہیں ٹو ڈو, اور یہ دنیا بھر میں بڑے استعمال ہوتے ہیں. اچھا پاکستان میں جو پہلی ویو آئی وہ تقریباً سہل ملک میں ایسے ہی آتی ہے. وہ اس طرح ہوتی ہے کہ باہر کا وی سی خود تو یہاں آ نہیں سکتا. اب جو $5 بلین کا فنڈ رن کرتا ہے وہ $3 لاکھ ڈال نہیں دے تو نہیں آئے گا. تو دے گیٹ لوکل پیپل ٹو ڈو ڈیو ڈیلیجنس. اچھا دا بیسٹ ونس ووڈ ایکچولی گو دا مائل اینڈ ووڈ میک شیور کہ یار یہ ٹھیک بھی ہے, would make sure they are on the board, will make sure that they provide the adult supervision needed to ایک تو کاروبار ٹھیک چلے, پھر پلفریج نہ ہو. دیکھیے وی سیز کے کنٹرول تو بہت ہی ویک ہیں. انہوں نے تو $2 ملین $3 ملین ٹرانسفر کر دیا, آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. آپ لیٹ سے اس کے بعد یہاں سے فوڈ ڈلیوری کرنا شروع ہو گئے. ہر فوڈ ڈلیوری پہ آپ $100 لوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی سروس استعمال کرنا شروع کریں. آپ نے کہاں سے پروکیورمنٹ کیا, اپنے رائڈر میں کتنا فیول الاؤنس دیا, آپ نے اس کو کتنا بونس دیا, اس پہ تو کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہے. تو پلفریج کا بہت بڑا چانس ہے. تو لاٹ آف کمپنیز آپ دنیا بھر میں دیکھیں, بہت اسٹوریز اس طرح ہوتی ہیں کہ انفلیٹڈ نمبرز کے اوپر جو ہیں آنٹرپرینورس ڈیٹا فج کر کے کوئی ادھر گروس مرچنڈائز ویلیو دس اینڈ دیٹ, دے وڈ ریز منی آن انفلیٹڈ نمبرز تھنکنگ کہ اس کو میں بعد میں پلفریج کر سکتا ہوں. جو لوکل وی سی ہے اس کا یہ کام ہے, اس کو بروکر کہہ لیں, وی سی کہہ لیں, جو بھی اس طرح کے بہت سے ہیں پاکستان میں. تو وہ ایک تو کنسلٹنگ فی لیتا ہے آنٹرپرینور سے, میں تمہیں اس سے ملوا رہا ہوں تو مجھے تم اب اتنی اسٹیک دو گے, میں بورڈ پہ ہوں گا, مجھے 5% ملے گا, ٹھیک اوکے. لیکن مجھے لگتا ہے وہ بعد میں کمپلیسٹ بھی ہوئے ہیں, اور یہ بھی کوئی ان کامن ہی دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کے لیے رکھا اس کا انسینٹیو یہ ہے کہ یار یہ کمپنی تو کہیں جا نہیں رہی, ہم نے $10 ملین ریز کر لیا, اب ہو نہیں رہا اس بچے سے بھی, اور پلفریج بھی لگتا ہے بہت ہے. تو دے ڈو واٹ از کالڈ سیکنڈری. سیکنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ اگلا فنڈنگ راؤنڈ میں اس سے بھی بڑے راؤنڈ پہ کروں, اور میں کمپنی کا اسٹاک تو بیچ رہا ہوں, جو میرا اسٹاک ہے میں وہ بھی ساتھ بیچ دوں. اس کو سیکنڈری مارکیٹ کہتے ہیں. لوکل سبسیکوینٹ فنڈنگ راؤنڈز میں اینی ون, اف یو ہیو نیگوشیٹڈ ان یور ٹرم شیٹ, اینی ون کین سیل دیئر اسٹاک پرائیویٹلی. دیکھتے ہیں نا 10 ملین کی آج ویلیویشن ہے, اگلی ویلیویشن 50 ملین کے اوپر ہے, تو وہ کمپنی کا اسٹاک تو خرید رہے ہیں, لیکن جو فاؤنڈرز ہیں یا ارلی انویسٹرز ہیں وہ کیش آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ 20% کمپنی کا لے رہے ہیں, آپ 30% لے لیں, 10% میں نے پہلے رکھا ہوا اپنے پاس, وہ بھی لے لیں انہی پیسوں پہ, مجھے تو دیں, مجھے فارغ کریں. دیٹس کالڈ سیکنڈری مارکیٹ. سو واٹ وڈ ہیپن, اس کے جو ارلیئر راؤنڈ کے وی سیز ہیں جنہوں نے ڈیو ڈیلنس کرنی تھی وہ تو کیش آؤٹ کر کے گھر گئے. آنٹرپرینور کا یہ میں تو 7%
رہ گیا ہوں کمپنی کا. ڈائلیوشن پریفرنس ایسی ہے مجھے تو 3 روپے ملیں گے اس کے بعد. یہی ہے نا, جتنی مرضی 300 ملین والی کمپنی بن جائے اس کے بعد میں نے اتنی سارے لوگوں سے پیسے ریز کر لیے ہیں اور اتنی ڈائلیوشن پریفرنسز اور اینٹی ڈائلیوشن اور ڈریگ الانگ اور پارٹیسپیٹنگ سائن کر بیٹھا ہوں کہ یہ تو اگر $1 بلین کی بھی بکے تو مجھے تو $4 لاکھ ملیں گے اس کے بعد. اور یہ دنیا میں ہوا ہے, یہ نہیں none of these problems are unique to Pakistan. نو یہ دنیا میں اسی ہوا ہے ماڈل پہ ہر جگہ چل رہی ہیں. لیکن اس میں انٹرپرینیور دوسرے راؤنڈ میں 7% پہ نہیں تھا. اگر تو فاؤنڈر دوسرے راؤنڈ پہ 7% پہ بیکاز سم لوکل سیٹ or some local broker or VC or some global VC wanted to make a killing from this deal, which is what has happened. So what would happen? This guy would get disincentivized. اب اس کو پتا ہے یار بک بھی گئی تو مجھے کیا مل جائے گا اس میں سے, تو ساری cards are stacked against me. So why don't I begin to make money on this side from procurement, from warehousing, from salaries I'm paying and so on and so forth. کھانچے. اور یہ اب انفارچونیٹ یہ بہت اب اس کا نقصان یہ کہ 2020 میں $350 ملین پاکستان کی اسٹارٹ اپس میں انویسٹ ہوئے. بہت بڑے پیسے سے, پاکستان سے $1 بلین کی بلک رہا ہے, $350 ملین اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کیے گئے باہر سے, ہے نا. اور اس وقت میرے خیال ہے $5 ملین سارے انویسٹ ہوئے ابھی تک. We went from 350 to 5. ہاں میں 5 یا 7 ملین, بہت چھوٹی چھوٹی ڈیلز ہیں, مطلب I don't know what the real numbers are but really small. ایک تو گلوبلی کرنچ آ گیا, وہ اس لیے آئے کیونکہ جو فیڈ کے ریٹس ہیں مطلب فری منی اویلیبل نہیں ہے. سو اب وہ منی اویلیبل نہیں تو منی ڈرائی اپ ہوئی. لیکن پاکستان کی بالکل ہی ہو گئی کیونکہ ہو ڈو دے ٹرسٹ اینی مور. آپ کی بڑی بڑی اسٹارٹ اپس الٹ گئی ہیں اور جب وہ اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس پہ سوالیہ نشان اٹھا دیتے ہیں کہ یار اس میں تو آل از ناٹ ویل ان دا اسٹارٹ. دیٹس آل دے ہیو ٹو سے, دیٹس آل اے وی سی ہیز ٹو سے. دے آر ہیپی لوزنگ دس منی. ایک وی سی کا تو ماڈل ہی ہے کہ اس نے 100 کمپنیوں میں انویسٹ کرنا ہے, اس میں سے 90 ڈوب جانی ہے اور 10 جو ہیں وہ اوبر بن جانی ہے, جس سے اس کو 300% پروفٹ آنا ہے یا 400 گنا پروفٹ آنا ہے, تو اس کا تو ماڈل ہی ہے. تو اس نے ٹھیک ہے $20 ملین ویسٹ کر دیے, دے ڈونٹ کیئر, یہ $1 بلین فنڈز ہیں پیچھے. سو لیکن فار دیم ٹو جسٹ پٹ آؤٹ دا ورڈ اینڈ سے کہ دس ڈزنٹ لک رائٹ ٹو می کہ یار یہ اینڈ دا پیپل ہو رننگ اٹ سیم ٹو ہیو میڈ منی اور کیشڈ آؤٹ ارلی. دے ورنٹ کمیٹڈ because they cashed out early or they didn't run the business either deliberately, intentionally. They did something to benefit from this and they didn't take care of our money. تو یہ this would blow. اچھا لیکن زیادہ تر ممالک میں آپ کو بتاؤں یہ پہلی ویو اس طرح ہی ہوتی ہے. when the first money comes in, founders think کہ ان کو $10,000 پر منتھ وہ تنخواہ لینا شروع کر دیں گے. 7% بھی ان کے لیے ٹھیک ہے, چلو کوئی نوکری نہیں یہی مل جائے گا. اور اس کے بعد they sign all these term sheets that are not in their favor, or in the worst case would begin to do pilferage here and there, and the company will eventually shut down. The founders and the initial VCs would have made some money, but everyone else got screwed up. But one would assume جو بڑی مارکیٹس ہیں, امریکہ ہو گیا, انڈیا ہو گیا, they'll come back from this bounce back because مارکیٹ اتنی بڑی ہے, اپ سائڈ اتنا بڑا ہے. Are there other examples of smaller markets like Pakistan? یہ smaller market نہیں ہے, this is the 5th largest country of the world. But do you think کہ یہ جو اس کا نقصان ہوا ہے یا reputational damage ہوا ہے, and I said کہ this is also not uncommon. First wave typically is that way. But you're saying people will get over this and invest again. 100% sir. Economics trumps everything. So the economics is such کہ 85% پاکستان کی آبادی میں جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے نے آج تک بینک کی شکل نہیں دیکھی. تو فن ٹیک تو ہونی ہے سر اس ملک میں. اس ملک کے اندر ہم ہر ایگریکلچر کراپ کے دنیا کے ٹاپ پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں, اور ہماری پر ایکٹر ییلڈ یہ ہے کیونکہ بیچارے چھوٹے کسان کو وقت کے اوپر قرضہ ہی نہیں ملتا کہ وہ فرٹیلائزر ڈال سکے. تو سر ایگری ٹیک تو ہونی ہے اس ملک میں. آپ کہہ رہے ہیں IT ریولیوشن آ رہا ہے پاکستان میں 100%. اب واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از آلسو میک شیور گورنمنٹ کو بھی بہت چیزیں کرنی ہے. پاکستان میں پیسے لانے بھی مشکل ہیں, لے جانے اس سے بھی مشکل ہے. بھائی کوئی VC پیسے لے کے آ رہا ہے تو وہ آ کے کوئی ادھر اکاؤنٹنگ بکس تو نہیں کرے گا. یہ تو VC کی تو ویلیوشن چلتی اس طرح ہے. These companies don't make profit, but still they get higher and higher valuations. You're not letting them take the money out. No one will come here. All these companies would get registered elsewhere. They would benefit. The money will stay there. You won't benefit as a country from it. 2, there is no intellectual property protection. But startup with intellectual property is a big deal. یہ کوئی مطلب آپ کوئی گنے سے شوگر تو نہیں بنا رہے, آپ تو جو سافٹ ویئر بنا رہے ہیں وہ ہے ہی ویلیوبل انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. اس کی کیا پروٹیکشن ہے اس ملک میں؟ اگر تھیفٹ ہو جائے تو کس کے پاس جائیں گے, کون سے کورٹ میں, کون سی کچہری میں, کیا کریں گے؟ سیریس ایشو. سو دے ڈونٹ وانٹ دی کمپنی ٹو بی رجسٹرڈ ان جورسڈکشن جس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. وہ ادھر کروائیں گے سنگاپور میں, وہ کرائیں گے امریکہ میں,
تو وہ ادھر اس کو تاکہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر سو کیا جا سکے لوگوں کو. لوکل کانٹریکٹس میں بھی کانٹ دے جسٹ پٹ انٹرنیشنل آربیٹریشن؟ دے ڈو بٹ اٹ از بیٹر فار دیم ٹو جسٹ گیٹ اٹ رجسٹرڈ ان جورسڈکشن دیٹ دے آر کمفرٹیبل. بٹ وہ کیا کر لے گی اگر لیٹس سے میں یہاں کچھ سافٹ ویئر کھولتا ہوں, آئی اوپن فن ٹیک, ایٹ لیسٹ سم ون دیر ول گو ٹو جیل. یو نو ادھر تو مشکل ہوگا نا, مطلب ادھر تو ہاؤ وڈ ایلس وڈ یو پروٹیکٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی, دیر یو کین. بٹ اسٹل somebody is copying it in پاکستان نا. رائٹ. اگر میں کھولتا ہوں ٹیک کی کمپنی شہزاد پہ, رائٹ, ٹھیک ہے, کل کو کوئی دیکھتا ہے رائٹ, اور اس کا سجاد پہ کھول دیتا ہے, رائٹ, میں سنگاپور میں جا کے جتنا بھی کیس کر لوں, رائٹ, فرق کیا پڑے گا؟ یہ درست بات, اور بہت لاس ہوتا ہے اس طرح. لیکن کم از کم سنگاپور میں جو ان کے پیسے پڑے ہیں, کمپنی ادھر رجسٹرڈ ہے, انویسٹمنٹ ادھر گئی ہے, پیسے اس اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, ایک جورسڈکشن ہے جس کے تھرو فردر پیمنٹس ٹو دیٹ کمپنی روکی جا سکتی ہیں. ادھر تو سر جنہوں نے $2 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا, ادھر کمپنی آ گئی, آپ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ سوچیے نا. But you're still not protecting IT. مطلب the VC will be like کہ چلو ٹھیک ہے, شہزاد پہ کچھ آپ کے لوگ بڑے ہو گئے, I'll stop investing. نہیں, آئی پی ہولڈکو کے نام پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, سو آئی پی ہولڈکو کے نام پہ رجسٹرڈ ہوگی, کاپی رائٹ ہوگی, مطلب دے ڈو آل دا لیگل پروٹیکشن. What I'm saying is you can't stop the copying of that IP in Pakistan. So copy ہوگی, لیکن مطلب they would stop that company from doing international business, no? اچھا, right, so مطلب they would enforce. سنگاپور نہیں جا سکتے. Yeah, so نہیں, they will and international arbitration courts and their own arbitration courts and this and that. So they could stop. مطلب a large company in the world, once it's in their jurisdiction, can actually prevent, even if you steal the IP, would prevent you from using it to launch a competitive business. ادھر کرنا مشکل ہے, حالانکہ WIP وغیرہ ہے, لیکن ٹریڈ مارک رجسٹر کرنا, کوئی سو آن سو فورتھ, کوئی پیٹنٹ ادھر سے کرنا, پیٹنٹ پاکستان میں انفورس کرانا, کہ بہت بڑے مزے. جو CDs جو ہیں وہ ہر سافٹ ویئر کی پیریٹ ملتی ہیں, تو دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشنز جو ہیں وہ اس کو انفورس نہیں کر پاتی. ایک ٹائم تھا 30 روپے میں آپ کو پہلی ونڈوز سے لے کر XP تک ساری 30 روپے کی CD میں ملتی تھی. رائٹ, آئی ایم سرپرائز کہ ابھی نہیں ملتی, لیکن سو دیٹس واٹ اٹ از, رائٹ. سو دیر از منی کمنگ ان گوئنگ آؤٹ, انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن, ٹیکسیشن. اچھا, اس سے پہلے کمپنی لاز. اچھا, کمپنی لا کیا ہے کہ جب ایک کمپنی پاکستان میں بنائی جاتی ہے تو لوگ اس کی اسٹیک لیتے ہیں. پاکستان میں اسٹیک انویسٹمنٹ کے وجہ دی جاتی ہے, 1 روپیہ آپ نے ڈالا, 1 میں نے ڈالا, 1 انہوں نے ڈالا, تو 33% ہم اونرز بن گئے. اچھا, آپ آئیں, آپ کہیں یار میں تو روپیہ نہیں ڈال رہا, میری انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, تو کل میں جا کے کورٹ میں کہوں جی انہوں نے تو پارٹنرشپ میں پیسے نہیں ڈالے تھے, تو ان کو کس عوض کا 30% دیا ہوا ہے آپ نے, انہوں نے تو انویسٹمنٹ ہی نہیں کی. تو دیٹ کین بی سیٹ اسائڈ. دیر از ویری لٹل پروٹیکشن. سویٹ ایکوٹی, اور ٹیک کانٹریبیوٹر کی سویٹ ایکوٹی ہوتی ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو ویلیو دیٹ؟ سیریس ایشو, فنڈامنٹل ایشو ہے. امریکہ میں ای کامرس کیسے بڑھا؟ اس طرح, کیونکہ وہاں پہ ٹیکسیشن پالیسی تھی کہ آپ آن لائن جو چیز خریدتے ہیں اس کا ٹیکس مختلف ہے, اسٹور سے مختلف ہے. میل آرڈر بزنس کا ٹیکس ڈفرینٹ تھا. سو ای کامرس کی چیزیں ہی سستی تھی یار, تو ای کامرس بڑھ گیا. آپ نے کون سی ایسی ای کامرس کی پالیسی ادھر بنائی ہے؟ یہ نہیں سمجھ آتی کہ سندھ ریونیو بورڈ کو ٹیکس دینا ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ٹیکس دینا ہے, یا فیڈرل کامرس منسٹری نے کیا کرنا ہے, تو FBI نے کیا, یہی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. سو دیر فور ہم یہ اوبر کریم لے کر آئے. جسٹ ان ٹرمز آف ای کامرس, کوئی گورنمنٹ کا انسینٹیو ہے کہ میں اگر دراز سے آرڈر کروں یا میں میٹرو میں جا کے خریدوں, گورنمنٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, تو وائی شوڈ دے انسینٹیوائز ای کامرس؟ نہیں سر, ای کامرس انسینٹیوائز کر کے آپ اسٹارٹ اپس گرو کریں گے, آن لائن بزنسز گرو کریں گے. امریکی گورنمنٹ کو کیا فائدہ تھا امیزون یا ای بے سے؟ فائدہ تو بہت زیادہ ہے نا, فائدہ تو بہت زیادہ ہے. ان کی تو پوری اکانومی از ڈریون بائی دیز ٹیک بزنسز اینڈ جائنٹس ناؤ, بیکاز دے میڈ دوز انیبلنگ پالیسیز دیر, ہے نا. اینڈ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو دیٹ آلسو ٹو پروموٹ ای کامرس بزنسز. فن ٹیک کو پروموٹ کرنے کے لیے واٹ از اسٹاپنگ فن ٹیکس فرام ایکچولی finally happening in Pakistan? The banks don't let a random app to come in, take money from your account in one bank and put it into my account. So someone needs to regulate that. یہ micro payment gateway کتنا عرصہ لگا بنایا, UPI بنی کوئی. And so therefore at this point in time the government has a huge role to play in making sure کہ we support tech startups. انڈیا میں یہ مودی کی جب گورنمنٹ ہے تو انہوں نے بڑا اسٹارٹ اپ انڈیا ٹائپ پیکیج لانچ کیا تھا. ٹیکسیشن بھی مختلف, اگر آپ نیا IT بزنس ہیں, اسٹارٹ اپ ہیں, اس کی ٹیکسیشن بھی مختلف ہے. انہوں نے VCs کو انسینٹیوائز کیا. بہت ممالک ہے, اسرائیل ہے, اسرائیل دے ٹپکلی کال اے اسٹارٹ اپ نیشن گلوبلی نا, اس کو اسٹارٹ اپ نیشن کہا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی اور تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایسی نیچرل ریسورسز اسرائیل میں کوئی نہیں ہے. 7.1 ملین کی پاپولیشن ہے. ملک کی ایج تقریباً وہی ہے جو ہمارے ملک کی ایج ہے,
ٹھیک ہے. تو اسرائیل کیوں اچھا کرتا ہے؟ اچھا کا میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. اسرائیل کی 93 کمپنیز ہیں جو نیسڈیک لسٹڈ ہیں. 93 کمپنیز جو نیسڈیک پہ لسٹڈ ہیں اسرائیل سے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا نمبر آف انجینئرس پر 1000 پیپل جاپان اور امریکہ سے کئی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی پیدا کرتے ہیں. جتنی ہم بڑی کمپنیز کو جانتے ہیں کمپیوٹر سیکورٹی کی دس اینڈ دیٹ اور لاٹ آف دیز کمپنیز آر اسرائیلی کمپنیز. اچھا وہاں پہ گورنمنٹ نے ایک فنڈ بنایا ہوا ہے جس کا نام یوزما ہے. یوزما وہ فنڈ آف فنڈز ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ امیر آدمی ہیں, آپ پلیز پلاٹ نہ خریدیں, آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ نہ کریں, آپ آ کے ٹیکنالوجی کمپنیز میں انویسٹ کریں. رسک ہے, وی انڈرسٹینڈ, سو ویل انڈر رائٹ دیٹ رسک. آپ اگر $2 ملین کا فنڈ سیٹ اپ کرتے ہیں, $2 ملین ہم سے لے لیں, تو آپ کا فنڈ $4 ملین کا ہوگا. ہم نے 50% آپ کا رسک انڈر رائٹ کر دیا. ناؤ گو انویسٹ ان ٹیک کمپنیز. اچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ خود سے تو ٹیک کمپنیز میں حصے داری نہیں کرنے جا رہی. نہ ہی کوئی ٹیک کمپنی چاہے گی کہ سرکار جیسی بیوروکریٹک ادارہ آگے اس میں حصہ ڈال کے بیٹھ جائے. تو وہ پرائیویٹ انویسٹرز کا رسک انڈر رائٹ کر رہے ہیں, enabling them to go invest in startups, run it with private sector efficiency, returns they take from these funds. So it's a fund of funds. They don't talk to startups, they talk to funds. Because of this, a lot of funds globally, اب دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ کیلیفورنیا میں فنڈ بیٹھا ہوتا ہے, یار میں $100 ملین انویسٹ کروں, 100 گورنمنٹ میرے ساتھ کرنے کو تیار ہے, تو میرا تو ڈاؤن سائڈ ہے ہی کوئی نہیں, میں تو آلموسٹ ہیشڈ ہوں. And the government also gets returns on that. Absolutely from the fund. رائٹ. اور یہ کرنا پاکستان میں کتنا آسان ہوگا یار. ای او بی آئی پاکستان کے اندر یہ نا ٹپکلی جو وینچر فنڈز وغیرہ بنتے ہیں, وینچر کیپٹل, یہ جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ پینشن فنڈز ہوتے ہیں. ایک ادارے کا سب سے بڑا فنڈ پینشن فنڈ ہوتا ہے نا. تو پاکستان میں ای او بی آئی, آپ آج یہ فیصلہ کریں کہ ای او بی آئی کا 2%, وہ جا کے نا پلاٹ خریدتے ہیں, بلڈنگیں خریدتے ہیں ای او بی آئی والے, ایسے انویسٹمنٹس کرتے ہیں, بینکوں میں انٹرسٹ کے وجہ پیسے رکھ دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ آج پڑھنا نکالے کاغذ کا اور کہے کہ 2% ای او بی آئی آج کے بعد انڈر رائٹ کرے گا فنڈ آف فنڈز بن کے لوگوں کو. وی سی ول ہیپن ٹمارو. آسان, اتنا مشکل نہیں ہے کرنا. آئرلینڈ کے انٹرپرائز آئرلینڈ ای آئی اس کا نام ہے فنڈ کا, یوزما اسرائیل کا, دنیا بھر میں, امریکہ میں ایس بی آئی آ رہے ہیں, ایس بی آئی سی فنڈز ہیں, اینڈ سو آن, یو کے میں یو کے انوویٹ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہر ملک کی گورنمنٹ نے انسینٹیوائز کیا فار پرائیویٹ انویسٹرز ٹو بائی ڈی رسکنگ دیئر رسک ٹو انویسٹ ان ٹیک کمپنیز سو دیٹ دے بگن ٹو گرو. یہ پاکستان کر سکتا ہے. یہ تمام اچھے آئیڈیاز ہیں نا, یہ ورکیبل آئیڈیاز ہیں. آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی WIPO کا آپ کی ممبرشپ لے لیا آپ نے, اس کو آسان کریں تاکہ لوگ اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی رجسٹر کر سکیں, اس کی انفورسمنٹ آسان کریں, اس کے کورٹ علیحدہ بنائیں, کو آربیٹریشن کا میکینزم سیٹ اپ کریں, آپ سویٹ ایکوٹی کو تگڑا بنائیں پاکستان کے اندر, آپ ٹیکسیشن کو ایسے نہ بنائیں کہ جب اسٹارٹ اپ کو پیسے بنانا شروع کر دیں تو نئے نئے قسم کے ٹیکس ڈالنے شروع کر دیں. آپ ٹیکسیشن میں انسینٹیوائز کریں, پرائرٹائز کریں نیو بزنسز, انوویٹیو ٹیک بزنسز, جیسے میں نے ای کامرس کی ایگزامپل دی ہے. تو آئی تھنک اسٹارٹ اپس وڈ بگن ٹو ہیپن ان اے کنٹری لائک پاکستان, اینڈ آئی تھنک پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے فار اسٹارٹ. سر یہ آپ گورنمنٹ لیول پہ انٹروینشنز ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں, جو اسٹارٹ اپ آئیڈیاز ہیں, پرسنل لیول پہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بیکاز لاسٹ ٹائم آلسو لاٹ آف پیپل میسج می, میرا یہ اسٹارٹ اپ ہے, کین یو پٹ می ان ٹچ ود ڈاکٹر عمر ایڈوائز. لیکن دیکھیے اسٹارٹ اپ کیا چیز ہے, اسٹارٹ اپ ہے, a lot of people also, the reason I'm saying کہ we don't find a lot of investable startups is because a lot of people think if they're running an IT company it's a startup. It's not, it's an HR company. You know, it has no upshot to it. ان کا جو بھی ریونیو یا ویلیویشن ٹائڈ ہے is tied to the number of people that they employ. Right? جو اسٹارٹ اپ ہوتی ہے وہ کوئی ایسی انوویٹیو چیز کرتی ہے کہ their valuation is not tied to the number of people that they employ. It is tied to the intellectual property or the market that they create. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. سو پاکستان کے اندر ایک تو انویسٹیبل اسٹارٹ اپس کم ہیں, اگر ہیں تو وہ اس نیت سے بڑے کم انٹرپرینور کرتے ہیں کہ مجھے $1 بلین کمپنی بنانی ہے. آئی میٹ پیپل پڑھے لکھے, they have all the right wherewithal to do a $1 billion startup. But if you talk to them, تو you know they are stuck in $20,000 پر منتھ بنا لوں میں $1 lakh پر منتھ. وی سی از ناٹ ان دیٹ بزنس. اس کے لیے جا کے DHA میں پلاٹ خرید لینا چاہیے, یو نو, اور یو ول پرابلی میک دیٹ منی فرام دیر. یا کوئی بلڈنگ کرائے پہ دے دیں, کوئی وائی بلاک کمرشل ایریا DHA کے اندر, یو ول میک دیٹ منی. وی سی کم دین بیکاز دے وانٹ ٹو پٹ ان $2 million ٹوڈے, they want to put in $8 million 18 months down the road, they want to put $30 million 3 years down the road, and they want to cash out with $100 million so that you can build a $1 billion business. That's how they're going to make $100 million. What does a $1 billion idea look like? Sir, یہ سارے $1 billion ideas ہیں. نہیں, مارکیٹ سائز بڑی ہو, which is
huge in Pakistan and entirely untapped. اور کیا اس طرح اور کیا کیا چیزیں ہوں گی $1 billion آئیڈیا میں؟ I think ability to execute. ٹیم اچھی ہو. ٹیم اچھی ہو. So you need a good team. Experience, commitment. سر اسٹارٹ اپ 5 سے 7 سال کی جرنی ہے, یہ کوئی 1-2 سال کا کارنامہ نہیں ہے. اینڈ کمٹمنٹ آپ گیج کیسے کر سکتے ہیں؟ Well, people were committed to that cause. So the founders that people typically invest in are not founders who are in it to make money. They're in it because they believe in it. They want to change the world. $1 billion companies change worlds. That's how that works. ایک ارب کا کاروبار, $1 ارب کا جو کاروبار ہوتا ہے نا, وہ کاروبار نہیں ہوتا, وہ دنیا کی لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہوتا ہے. صرف وہ نہیں جن کی ہوتی ہے کمپنی جو اس سے بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں. $1 billion is that kind of impact, right? So جو لوگ اس طرح کی کمپنیاں بناتے ہیں, they want to do something big and meaningful. آپ کو نا کبھی مدثر شیخہ کو بلانا چاہیے تھا. تو میرے کلاس رہا تھا لمس کے اندر بھی 2-2.5 سال پر لاہور آیا تو وی آر ڈنر ٹوگیدر. I should tell his story, then you should hear it from him too. He's a great guy. I'll ask him. جنید کو میں بولتا ہوں سر, لوگوں کے بھی بہت زیادہ سوال نہیں, but let me tell you a story. مدثر کی اسٹوری یہ ہے کہ اس کا جو کو فاؤنڈر ہے, I asked him کیسے شروع کی کریم, تو اس نے کہا he had like a brain میں bleeding ہوئی and for like 30 seconds or a minute he couldn't see anymore. مدثر مجھے اس نے اسٹوری سنائی, مجھے اس کا کو فاؤنڈر کا نام بھول گیا, یورپین ہے. تو he couldn't see for a little while and then he went to the doctor. They said کہ bleeding ہوئی ہے. اب یہ بلیڈنگ ہوتا ہے دوبارہ کبھی نہ ہو, لیکن ہوئی تو گئے. اور دوسرا یہ کہ سرجری کراؤ تو 15% رسک ہے آف ڈائنگ آن دا ٹیبل. تو اس نے کہا میں ینگ آدمی ہوں, آئی کانٹ لیو ود دس رسک کہ ابھی گئے کہ کل گئے, تو میں سرجری کرا لیتا ہوں. اف آئی گو ادروائز آئی لیو. تو ہی وینٹ اینڈ ہیڈ دیٹ سرجری اینڈ ہی لیوڈ. ٹھیک ہے. اینڈ دین ایز سون ایز ہی واز ڈن ہی ہیڈ اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو آف لائف. ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سمتھنگ بگ اینڈ میننگ فل. دیٹس ہاؤ کریم ہیپنڈ. Kareem, ٹھیک ہے, makes a lot of money for the founders and others, but it makes a lot of money for people. It is a source of employment and income for lots and lots of people. That's how Kareem started. ابھی کوئی 10-12 سال ہو گئے ہیں ان کو کرتے ہوئے, اور they are committed to it. ابھی مجھے آگے کا 10 سال کا روڈ میپ سنا رہا تھا. اینڈ they want to, اگر آپ کسی بھی, میں آپ کو بتاؤں, کیلیفورنیا چلے جائیں, آپ ملیں جا کے سلیکن ویلی میں لوگوں سے, بoston میں ایک اور سائنس پارک ہے وہاں ملیں, یورپ میں چلے جائیں, یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے آپ فاؤنڈر سے ملیں. They are not in it to make money. They are in it to build something valuable, and they have their entire energy and drive and passion poured into it. Only then you can make a company worth $1 billion and actually make $100-200 million out of it. That's the only way to do it. اور تو کوئی طریقہ نہیں. اور in the inverse, جب لوگ آپ سے آتے ہیں ملتے ہیں, 4-5 ریڈ فلیگس کیا ہیں جو immediately you're like Well, ایک تو I think a lot of people have not thought through their business. Most of them lack ambition. They don't want to build a $1 billion company. They pretend to believe in that cause, but they're not committed. In fact, VC جو ہے نا, اس کو یہ بات پتہ ہے کہ جس کاروبار میں آج پیسے ڈال رہا ہوں, جب تک یہ $1 billion کا بنے گا, یہ اس سے یکسر مختلف ہو گیا ہوگا. اس کو پیوٹ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. As you grow, you learn, you pivot, you change direction. Eventually, when it becomes a very large business, it looks like a very different business. And it is all inevitably ہمیشہ یہی کہانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو واٹ آر دے بیٹنگ آن یو. جیسے یار یہ بندہ, اگر آپ نے پہلے کوئی اسٹارٹ اپ کیا تو یو آر ویری انویسٹیبل بیکاز دے نو کہ دس گائی از گون تھرو دیٹ مل. یو ہیو دا رائٹ ویئر ود آل, رائٹ ایج, رائٹ ٹیم, لائک شیور ویل ٹیک اے بیٹ آن یو. اینڈ دا بیٹ از $1 million, $2 million. دیٹس دا فرسٹ بیٹ, ہے نا. اب بات یہ کہ سوال آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کی کمپنی کو اس وقت $30 million ریز کیوں نہیں کر پا رہی. سوال یہ ہے کہ اس حد تک تو وہ چلے جاتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ دے آر کمیٹیڈ ٹو بلڈنگ اے $1 billion کمپنی. $30 million کی فنڈنگ کے بعد آپ نے اب $100 million تبھی بنانا ہے جب یہ $500 million کی کمپنی ہوگی, کیونکہ وہ ٹرم شیٹس اور وہ کارڈز اس طرح اسٹیکڈ ہیں. سو ونس دے بگن ٹو گیج کہ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, دیٹس ناٹ ہیپنڈ ان پاکستان. سو ایک تو سرٹنلی لیک آف ایمبیشن. یو ہیو ٹو بی ویری ایتھیکل. اٹ از سم ون ایلزز منی, اٹس ناٹ فری منی. مطلب کلائنر پرکنز کسی ٹائم پہ کہا کرتا تھا کہ وی لائک entrepreneurs who are willing to jump in the sewerage after 2 cents that we have given them if they drop it there. Matlab they really want you to care about their money. Of course, you know, you have to be very ethical, you have to be very committed to the cause and make sure that you actually grow a big business. اچھا, میں یہ پاکستان میں اس وقت کہانیاں بہت زیادہ ہیں اسٹارٹ اپس کی بھی. پیپل پریٹینڈنگ ٹو بی وی سیز. آپ پیسے ریز کرنے جو کہتے ہیں یار $2 lakh لے لیں. یہ کون سی وی سی پیسے ہیں, کیونکہ ہے ہی نہیں پیچھے ان کے پاس, تو پریٹینس بہت زیادہ ہے. $2 lakh لے لیں, $3 lakh لے لیں, آئی ول رائٹ دس چیک ٹو یو. دیٹ یہ تو از سیٹنگ سم ون اپ فار فیلئر.
تو آپ 10% $3 लाख دے کے لے رہے ہیں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی کمپنی. وہ تو آگے نہ فنڈنگ ریز کرتی نہ گرو کر سکتی ہے. سو مائی ریڈ فلیگز آر a hair on the deal. A hair on the deal is someone has 30% because they invested $3 lakh. I would not want to work with such a company. Someone who is certainly not committed to building a $1 billion company, that's one thing I'm trying to sense. I'm trying to sense کہ یہ بندہ 5-7 سال اپنی زندگی ہولڈ پہ رکھ کے he's going to put his life on hold and work on this idea. That's what I'm looking for. And then of course the addressable market, how big is the market, grow کہاں تک کر سکتا ہے. اس میں یہ جو مطلب there is a very famous saying about a startup کہ اسٹارٹ اپ از a temporary gaggle of people looking for a business plan. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹارٹ اپ ہوتی ہے 5-7-10 لوگ مل کے نا پیوٹ کرتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس چیز سے پیسے بننے ہیں. ایز سون ایز دے فائنڈ کس چیز سے پیسے بننے ہیں, ایٹ ٹائمز دس از ناٹ دا رائٹ گروپ آف پیپل جو کہ اس کو $1 billion کمپنی بنا سکتا ہے. اس کے لیے ڈفرنٹ طرح کا اسکل سیٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تو لاٹ آف VCs ایٹ دیٹ پوائنٹ دین اپوائنٹ اے CEO. ناٹ نیسرلی اے بیڈ تھنگ, بٹ دوسری چیز یہ سینس کر رہے ہیں کہ یا تو یہ $1 billion اسٹارٹ اپ بنا سکتا ہے, اس میں یوتھ اور انرجی کے ساتھ یہ والی ایکسپیرینس اور وزڈم ہے. اگر نہیں ہے تو ول ہی بی ولنگ ٹو ورک ود اے ہائرڈ CEO جو کہ اس کو $1 billion کمپنی بنائے. بائی دی وے ہائرڈ CEO مطلب گوگل میں بھی تھا, ایرک شمٹ واز اے CEO, ہے نا. فیس بک میں بھی تھی یہ واٹ واز دا نیم, the chief operating officer, the woman, I keep forgetting her name, but the one who's also written this very famous book called Lean In. So that was with Mark Zuckerberg. He was 19-year-old. They had adult supervision installed there, and so on and so forth. So in every company, if they sense, the investor sense, that yes, great, but beyond this, you need different kind of skill set to run a business day in and day out. They would. So then the question is this the guy? Is his co-founder the guy, or will they be willing to work with a hired CEO? Otherwise, it will all go to waste. Then, do they have global ambitions? You probably cannot build a $1 billion business in one geography. So you probably want to expand beyond that geography. So do they understand that? Do they have that appetite? And so on. And are they ethical? Actually, اور میں اب آپ سوچیں گے یہ تو سمپل سی باتیں, لیکن اس طرح ڈھونڈ لینا بڑا مشکل کام. اور میں نے مطلب ان مائی ینگر ڈیز وین آئی کیم ٹو پاکستان, آئی وڈ ڈو اسٹارٹ اپس ود لاٹس آف ینگ کو فاؤنڈرس, اینڈ ایوری ٹائم آئی فیلٹ کہ یار یہ دے سے آل دا رائٹ تھنگس, بٹ وین اٹ کمز ٹو ربڑ میٹنگ دا روڈ کہ یار اگلے 5 سال بھائی اسی ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے اور کوئی پیسے نہیں بنیں گے, اور بائی دا ٹائم وی گریجویٹ ہم 10-20% ہی ہوں گے اس کمپنی کے. تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی کمپنی ہوگی تو میرے کو 30-40-50-100 ملین ڈالر ملے گا, تو وہ بھاگ جاتے ہیں. You know, they find a job in a World Bank or go and start studying here or start studying there. They just don't have it in them to really sort of then continue to do this. اور اس میں بہت ڈارک ڈیز بھی آتے ہیں یار, مطلب کریڈٹ کارڈ میکس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. اور وہ I remember I had a co-founder, great guy, eventually got a job at Google, YouTube میں کام کرتا ہے, great guy. And چلو اس کا نام بھی لیتے ہیں, شرجیل اس کا نام تھا, great guy, I like him very much, شرجیل قریشی. تو works at YouTube I think now. تو وہ مجھے یاد ہے ہم نے چھوٹی سی کمپنی شروع کی, تو وہ جب تک وہ تھا چھوڑ کے چلا گیا, دین ایوری تھنگ فیل اپارٹ. بٹ ہی ون ڈے کیم ٹو می اینڈ سیڈ کہ مجھے جو ہے نا وہ ان کی تنخواہیں دینی ہے, کیسے دوں گا. تو دین ہی ہیڈ جسٹ باٹ سم نیو ٹائرس فار ہز کار, تو اس نے ٹائر نہیں چینج کیے, بیچ دیے. دس ایز سون ایز ہی سیڈ دس, تو آئی سیڈ یار میرے سے بھی کوئی پیسے لے لو, 2-3 مہینے کی تنخواہ دے دیں گے. تو آئی روٹ اے چیک فار ہم. میں آپ کو بتاؤں ایوری منتھ آئی ووڈ آسک ہم کہ یار کیا بن رہا ہے, تو یو وڈ سے وہ آپ نے پیسے دیے ہوئے چل رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کتنے مہینے اس نے چلائے تھے. اینڈ فار دا ٹائم دیٹ ہی واز دیئر دس کمپنی کنٹینیو ٹو گرو, اینڈ وین ہی وینٹ اوے اٹ آل فیل اپارٹ. سر 5 منٹ رہ گئے. دس از ہاؤ وی اسپینڈ 3 hours ٹاکنگ, بیکاز آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. اسکلز بیسڈ ایجوکیشن پاکستان میں کیسے بڑھائیں؟ اسکل بیسڈ ایجوکیشن, ایک تو ہر کسی کو یونیورسٹی کی ڈگری کرنا ضروری نہیں ہے. پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز آ گئیں, سرکاری یونیورسٹی آ گئیں, ہر کسی کو ہم نے BBA BCom کرانے شروع کر دیے. ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. لک ایٹ گلوبلی ماڈلز. Germany is a great example. Many other countries where either public sector or private sector realized that a lot of people need to go into vocational training. And IT skills would fall into that category also. اور گورنمنٹ کو بھی کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی کرنا ہے, اور ہمیں یہ ورتھ لیس ڈگریز دینی بند کر دینی ہے. کتنے اور BCom آپ نے گریجویٹ کرنے ہیں اس ملک کے اندر. What should a PhD candidate keep in mind to make his research effective? Well, here is the advice that I got from my mentor at MIT.
اینڈ ہی گیو می ویری سمپل ایڈوائس. میں اپنے جتنے نئے گریڈ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان سب کو یہ صرف ایڈوائس دیا کرتا تھا. ایڈوائس یہ تھی کہ ڈیولپ اے ٹیسٹ فار پرابلمس وچ ونس یو سالو ہیز دی کیپیبلٹی ٹو بیکم اے اسٹوری نیو یارک ٹائمس, اے ٹیڈ ٹاک اینڈ اے پبلیکیشن ان نیچر which is the top journal in academics. So therefore pick a problem that enough people care about, so it'll become a New York Times story. It has enough good science in it that you can publish this in Nature, and it is a story worth telling, so it become a TED Talk. If you can develop that taste of problems, then you get what MITs and Stanfords are about. ہیں تو دیکھنے میں وہ بھی یونیورسٹیز, لیکن یہ what I found is کہ they have this, to develop this taste of picking problems that they want to solve, and these problems have these 3 common attributes. آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا اتنا اچھا جواب ملے گا اس سوال کا. ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم آف انکمپیٹنٹ پی ایچ ڈیز ان پاکستان؟ ویل یہ تو بس یہی ہوا نا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے, جیسے پریٹینس ہے کہ ہم سڑک پہ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں, وردی پہنا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ ٹریفک وارڈن ہے. بھائی وہ ٹریفک وارڈن نہیں ہے, وہ تو کلیکشن ایجنٹ ہے. کسی موٹر بائک 100 روپیہ لے رہا ہے, کسی 200 روپیہ لے رہا ہے. اس بیچارے کو کیا پتا ٹریفک کیسے مینیج ہوتی ہے. تو آپ نے پریٹینس کھڑا کر دیا ایک, وہ ٹھیک ہے پریٹینس چل رہا ہے. اسی طرح آپ نے پریٹینس سے ایک, آپ کو کسی نے کہا کہ یار ملک میں ہائر ایجوکیشن اچھی نہیں چل رہی, تو آپ نے کہا چلو ہم پی ایچ ڈیز دینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ پریٹینس ہے, آپ جتنی مرضی دے دیں. آپ نے اس ملک نے جو پی ایچ ڈیز دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا امپیکٹ آن ایکیڈیمکس اور the real world اور the commercial world اور anything of significance ہے. How to multitask efficiently? آپ سے بہتر کون ہوگا to answer this? Well, I wish I could answer that, and one, you should not multitask. But again, quoting one of my mentors earlier in life, he asked me what is it that you're doing. تو میں نے بڑا enthusiastically ان کو بتایا میں یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ you have your iron in n-1 more fires than it should be. It should be in 1 fire only. Your iron right now. آپ کیا یہ کر رہے ہیں, آپ اس طرح کیسے کامیاب ہوں گے. تو ملٹی ٹاسکنگ از probably not a good way to be super successful in something. I do it all the time. I don't know why. But of course at the expense of my health. I don't sleep much, at the expense of my life and leisure, and I don't have a life. All I do is work 7 days a week. A lot of people میرے ساتھ آتے ہیں, میں ان کو کہتے ہیں یار Saturdays is actually a working day in my organization, and they all rebel. دے لائک سیٹرڈیز کون سا ورکنگ ڈے ہوتا ہے, بٹ بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے. سنڈے کو بھی میں بہانے سے ان کو کالز پہ زوم کی یہ لاتا رہتا ہوں. بٹ آئی تھنک پیپل شوڈ ورک, اینڈ دیر فور آئی فل اپ آل مائی ٹائم ود ورک, اینڈ دیٹ اینڈز اپ بینگ سم تھنگ دیٹ ملٹی ٹاسکنگ. بٹ ون آف دا مور سکسیزفل ایگزامپلز I saw of multitasking was a professor at Stanford, and I was visiting him, and I saw this thing on his door which said کہ this is a research day. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی کلاس کے سوالات اور ادھر ادھر کی باتیں لے کے آئیں, آج کا دن میں ریسرچ کرنی ہے. سو اب آئی سو دس اینڈ آئی رجسٹرڈ دس کہ مے بی ون وے ٹو ملٹی ٹاسک از ٹو ڈو بیچ موڈ پروسیسنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو 16 حصوں میں نہ ڈیوائڈ کریں, ایک دن میں ایک کام کریں, پھر اگلے دن میں اگلا کر لیں. اینڈ آئی واز جسٹ ریڈنگ اپ آن ایلون مسک, ہوز اندر گائے ہو آف کورس ملٹی ٹاسکس ا لاٹ, ہی ہیز مینی کمپنیز. تو ہی ڈیوائڈز اپ ہز ٹائم between companies. So یہ دن اس کمپنی کا ہے, یہ دن اس کمپنی کا ہے. He doesn't do 2 companies or 2 big things in the same day, because otherwise you will be context switching a lot and may not be able to do a lot. آج کل تو ٹویٹر ٹرول بنا ہوا ہے, آئی کین ریلیٹ. یہ لوگ جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں مجھے آج, ابھی ہم آج منڈے ہے, سیٹرڈے کو ہم نے 13 گھنٹے شوٹ کی, سنڈے کو ہم نے 13 گھنٹے شوٹ کی. کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگس فرام واٹ وی آر ڈوئنگ ٹوڈے. سو دیر آلسو لائک یہ پاگل بندہ آ گیا کراچی سے. وائی آر وی ناٹ بلڈنگ این IIT سٹی؟ IIT سٹی کا کیا مطلب پورا شہر بنائیں کوئی IIT سٹی؟ ہاں بالکل بنانا چاہیے. سٹیز جس کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے فیڈز انٹو دی فیکٹ دیٹ دیر از. آپ ادھر آتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی دیکھ رہے ہیں تقریباً آدھے شہر پہ ہے, تو پہلے اس کو ٹھیک کر لیتے. ہاؤ ٹو سیکیور کیپٹل, یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. لو انٹرسٹ آف فارن اسٹارٹ اپس ان پاکستان, مارکیٹ اگر بڑی ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ I think bringing money in, taking it out is difficult. There is certainly a trust deficit right now. Your laws, intellectual property, یہ وہ بہت مشکل ہے. اپرچونیٹی بہت بڑی. سیٹل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب تقریریں اپنی جگہ پہ, اور سب ہارٹ برن اور اپریہینشن, ایوری تھنگ I've done, said, so be it. But it is inevitable. It will happen just because the opportunity is so large and there is a lot of potential users. اس میں پاکستان میں 87% ہاؤس ہولڈز میں فون ہے. مطلب آپ کوئی ایپ کوئی چیز بنائیں تو تقریباً ہر ہاؤس ہولڈ میں کے ایک فون ہے. پاکستان میں 40 ملین سوشل میڈیا یوزرز ہیں. یہ کینیڈا کی کل آبادی سے زیادہ ہے.
پاکستان میں 70 ملین انٹرنیٹ براڈ بینڈ یوزرز ہیں. یہ فرانس, اٹلی اور یونائٹیڈ کنگڈم کی کل آبادی سے زیادہ ہے. دیٹس ہاؤ بگ دس مارکیٹ ہے. Why do you hate رشتہ آنٹیز؟ We don't. They actually work on Dil Ka Rishta and make money off of it. So یہ basically ایک Uber ہے رشتہ آنٹیز کا. They actually come in and through this they find رشتہs for their clients. So 53,000 میرا خیال ہے رشتہ آنٹیز ہیں, 53,000 on دل کا رشتہ. بس میں جوائن کر رہا ہوں, میری شادی ہونے والی ہے دل کے رشتے ایپ کے تھرو. ہاؤ کین وی یوز AI ان ٹریفک مانیٹرنگ؟ ہیو یو ڈن دیٹ؟ یار ایزی ٹو ڈو. آپ ادھر سے مال روڈ پہ, میں ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے مجھے ٹریولنگ کے لیے, آپ اگر کبھی مال روڈ پہ جائیں تو ہر اشارہ اس طرح سے ہے کہ یہ والا کھلتا ہے تو اگلے والا بند ہو جاتا ہے. شاید ان لوگوں نے نوٹ کیا جو لور کرنے, پھر یہ کھلتا ہے اگلے والا بند ہو جاتا ہے. اچھا, دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گرین ویو کو مینٹین کرنا ہے. جب ٹریفک چل پڑی ہے تو گرین لائٹس آن ہونی ہے, تو اس لیے کنجسشن نہیں ہوگی. ادھر تو جب اسکول کی چھٹی کا وقت آتا ہے ساری ٹریفک لائٹس ہم بند کر دیتے ہیں اور وارڈن اس کو چلانے کی کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ 3 وے جنکشن ہوتا ہے, وہ کون سا وارڈن چلا سکتا ہے یار. سو ایزی ٹو ڈو. یو کین ایکچولی, جب یہ فار انسٹنس یہ جو میٹرو بس ہے اس پہ ہم نے پہلا ATS انسٹال کیا تھا, ایک ادارہ تھا اربن یونٹ انہوں نے کیا تھا, کہ جب بس جا رہی ہے تو ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ وہ ٹریفک سے بائی گزرتی ہے, تو بس میں ایک سینسر لگا ہوا اور ایک اس سگنل پہ سینسر لگا ہوا, تو جب بس آنے والی ہوتی ہے تو وہ خود بخود بس کو گرین لائٹ دیتا ہے اور باقی ٹریفک کو روک دیتا ہے. جسٹ اے سمپل ایگزامپل. اس کو ITS کہتے ہیں, انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم. اب کتنی اور سڑکیں بنا لیں گے آپ اس شہر میں, so clearly you have to deploy intelligent transport systems and also have separate motorbike lanes, make sure that you enforce it, make sure that you get ride sharing. اب امریکہ میں رائڈ شیئرنگ کروانی تھی تو انہوں نے کتنی اچھی پالیسیز بنائی ہیں کہ اگر آپ کسی گاڑی میں رائڈ شیئرنگ کر لیں, یہ کر لیں, کتنا ہے کہ اگر آپ اس لین میں جا رہے ہیں اور 4 بندے بیٹھے ہیں تو ٹول ٹیکس نہیں ہے, ایک ہے تو ٹول ٹیکس ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے وہاں پہ اسٹارٹ اپ آ گئی جس نے کہا اپنی گاڑی میں آپ 4 بندے بٹھا کے لے جا سکتے ہیں, اس کو پیسے بچ بھی رہے ہیں اور 4 بندے پے بھی کر رہے ہیں. تو وہ کیا نام ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ دی نیم آف دیٹ کمپنی, بٹ اٹس اے ہیوج کمپنی. امریکہ جائیں تو ہر کوئی اس کے تھرو ہی کمیوٹ کر رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے ریگولیشن ایسی بنا دی. تو ہمیں ہینس یہ تمام چیزیں کرنی ہیں ٹو میک شیور کہ آر ٹریفک ایشوز آر ریزالوڈ. ڈین میر پوچھ رہے ہیں آپ نے فین کیم دیکھا آف یو روسٹنگ دا PTI ٹرول؟ دیکھا تو ہوگا. یا سوری, فین کیم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا, وہ جو ایک ٹک ٹاک سا بنتا ہے کول سا, جو آپ نے ارسلان بیٹا کو ٹویٹ کیا اس کے بعد کسی نے آئی وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ, بٹ آئی فیلٹ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ نا کہ کوئی غلط کام ہو گیا, مطلب آپ نے بنی بنائی یونیورسٹی تباہ کر دی ہے, آپ نے پنجاب IT بورڈ میں ایک بھی پروفیشنل باہر سے بندہ لا کے اپوائنٹ نہیں کیا. بھائی آخر شہباز شریف ڈھونڈ کے مجھے کہیں نہ کہیں سے لایا ہی تھا نا, میں اچھا تھا برا تھا. کئی آپ پاکستان میں 20 لوگ ہیں یار جن کو میں جانتا ہوں جو مجھ سے کئی بہتر ہیں. آپ کسی کو جا کے ریکویسٹ کر کے, آخر ایفرٹ لگتی ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے بندے کو کنونس کرنے, آپ لے کر ایک تو آپ نے یہ کیا, اور صرف یہ نہیں کیا, پوری بیوروکریسی پھیتے کر دیا آپ نے پنجاب میں, سارا پاکستان اسٹینڈ اسٹل پر آ گیا. تو کم از کم یہ ریئلائزیشن ہی ہوگا یار غلط ہو گیا. اور سوشل میڈیا پہ ایک ہی اسٹریٹجی ہے, جو کوئی ڈس ایگری کرے اس کو گالیاں نکالیں. کس طرح کوئی کسی نے 8 اکاؤنٹ جعلی بنائے ہوئے ہیں, کسی نے 12 بنائے ہوئے ہیں, 3-4 ہزار لوگ ہیں, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, کسی محکمے میں امپلائی کیا ہوا ہے, کسی محکمے میں کیا ہوا ہے, اور آپ سارا دن بیٹھ کر ان ٹرولز کے تھرو لوگوں کو گالیاں پڑھواتے. کتنی بری بات ہے, اور بالکل لغو اور بہت ہی بیہودہ گفتگو. اور اٹ ریئلی آئی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دس کہ یہ اتنا برا حالت کسی ملک میں نہیں ہے جتنا پاکستان میں, اینڈ آئی تھنک از پارشلی رسپانسبل اینڈ نیڈس ٹو اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. یہ اچھی بات نہیں ہے. کلیئرلی کافی لوگوں نے پوڈ کاسٹ سنی ہے. اگر دوسری طرف سے ایک کیمپین چلانی پڑی ٹو تھاٹس آن لمز سینٹر آف ایکسلنس, LIMS. What is that? Acha, the new one that they made. I haven't looked at it in great detail. Someone sent me a message saying that this has been made. It is a need of the hour, as I've explained. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ someone sat down, thought about this problem and is trying to solve it at that scale. More power to them. I hope it happens. کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیش بورڈ پہ کیا ہوا تھا, بٹ وہ آپ کا ڈیش بورڈ تو نہیں تھا جو شہباز شریف نے. میں آپ کو پوری کہانی سنا دیتا ہوں. کہانی یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کو میں اچھا سمجھتا ہوں, وہ بھی مجھے اچھا سمجھتے ہیں, مطلب از اے گڈ فرینڈ. تو انہوں نے, میں آف کورس آئی ایم ناٹ ورکنگ ود ہم, تو جب یہ فلڈس کی باری آئی تو انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ ڈالا کہ یار یہ فلڈس میں ہماری مدد کریں, سواب کا کام اس طرح کی. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے نو, یہ ٹھیک بات تھی. تو انہوں نے مجھے کمیٹی کسی کا حصہ بنا دیا, اور زوم کے اوپر مجھے, وہ ادھر وزیر اعظم بیٹھے ہوتے تھے, باقی لوگ بھی ہوتے تھے, مجھے بھی کال پہ لے لیتے تھے, اور پھر کہتے تھے کہ مجھے ایک سسٹم چاہیے جس کے تھرو اتنے باہر سے پیسے آ رہے ہیں, تو وہ جو باہر سے پیسے آ رہے ہیں اس کو ٹریک کیا جا سکے.
اور ٹریک کر کے جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے جہاں پہ اس کو ایک جگہ پہ دیکھوں. جیسے کہ ہم پنجاب میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ان کو بہت عادت تھی اس طرح کے سسٹمز دیکھنے کی کہ اس پہ اس وقت فلڈز آئے تھے تو ہم نے کوئی 12 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کیا فرام دا ٹائم کہ کون سا گھر تباہ ہوا, اس بندے کا ID کارڈ کیا تھا, اس کی فصل تباہ ہوئی, لینڈ ریکارڈ کہاں تھا اس کا, ٹو ایزی پیسہ کے تھرو بایو میٹرک کر کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے تک سب نظام اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائز تھا. 1 روپیہ ہم نے کوئی پٹواری کے تھرو کسی کو 100 روپیہ لفافے میں ڈال کے نہیں دیا. اٹ واز این انٹائرلی ڈیجیٹائز سسٹم کہ کدھر فلڈ آیا, کہاں واٹر انڈیٹ ہوا, ہائپر اسپیکٹرل امیجری, کون سے گھر ڈسٹرائے ہوئے, کون سا موضوع 60% زیادہ اس کی فصل تباہ ہوئی, اس پارکوں کو انوالو کیا, یہ کیا وہ, کہ اس کا اونر کون ہے, اس کا ریکارڈ نکالیں, اس کا ID کارڈ نکالیں, ID کارڈ کا نمبر نکالیں, اس کو بلائیں سینٹر پہ, اس کو بایو میٹرک کرائیں, اس کو ڈیجیٹلی پیسے ٹرانسفر کریں. اٹ واز این انٹائرلی آٹومیٹڈ. تو ان کو آف کورس وہ سب یاد ہے, تو انہوں نے کہا یار ادھر کرو اینڈ سو آن. سو آئی ٹرائیڈ. Now, I shouldn't be saying this, but of course, I took 7 years to build this capacity at PITP. اب فیڈرل گورنمنٹ میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی اس طرح سے. سو وہ مجھے پرائیویٹلی روز پوچھتے تھے بھی کیا ہو رہا ہے, تو مطلب آئی پلائٹلی ٹولڈ ہم کہ آئی کانٹ سیم ٹو گیٹ اٹ ڈن. تو بہل یہ چلتا رہا بیک اینڈ فورتھ. پھر ایونچولی ایک دنوں نے کہا جی میں یہ جو سسٹم بنایا ہے ہم نے جو بھی ان کا ہے وہ انوگریٹ کرنے چلیں. تو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد آ جائیں تو اس وقت ہم بات بھی کر لیں گے کہ بھئی اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اب مجھے تو نہیں پتا تھا وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں اسلام آباد کسی اور کام سے مجھے اس دن جانا تھا, تو آئی ایگریڈ. تو میں اسلام آباد گیا, انہوں نے میں وزیر اعظم ہاؤس چلا گیا. اب میرے نا کرسی بھی پہلی رو میں لگی ہوئی تھی. اب میں بالکل ہی آپ کو بات کوئی کسی کو بری لگے کہ میں اتنی تفصیل بتانے لگا ہوں, لیکن پہلی رو میں انہوں نے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی انویٹیشن تھی اینڈ آئی نو موسٹ آف دا بیوروکریسی, دے آل گڈ فرینڈس, تو وہ پہلی رو میں انہوں نے کوئی ان کے کوئی آس پاس کوئی کرسی پہ میرا نام بھی لگایا ہوا. میں گیا بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی ویزیبل بیکاز آئی وانٹ ٹو ورک فار دا گورنمنٹ. تو میں نے بلکہ اپنے نام کی پرچی اتاری اور پچھلی ایک سیٹ پہ چپ کر کے لگا لی اور پچھلی والی رو میں چپ کر کے بیٹھ گیا وتھ سم ون ایلس, اور میں ان سے بیٹھ کے بات چیت کرنا شروع ہو گیا. وزیر اعظم صاحب آئے اور اس دن وہ ڈیش بورڈ کی انوگریشن تھی ان فرنٹ آف لائیو براڈ کاسٹ ٹی وی. بہت سارے کیمراز لگے ہوئے تھے, چھوٹا سا ہی کیمرہ, اتنا بڑا نہیں تھا وہ. تو جب وہ انوگریشن کی باری آئی تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے دیکھ تو لیا تو مجھے لگتا ہے جس طرح کے وہ ہیں, از آف کورس ویری اویئر آف واٹ از آلویز ویری اسمارٹ گائے. سو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں, انہوں نے کہا جی آئے ہوئے ہیں, وہ ساتھ میرے سے بیٹھا تھا, اس نے سر آئے ہوئے ہیں یہ بیٹھیں. انہوں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب سامنے آ جائیں, ان کو بتائیں تو صحیح کہ ہم کیا کرتے تھے. تو میں سامنے چلا گیا. اچھا میں تو جا کے کھڑا ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے جتنا آف کورس ہم نے انہوں نے بہت سارے IT سسٹمس ہم سے بنوائے دیکھے ہوئے, وہ تو اتنا ہی IT کو جانتے ہیں جتنا کوئی جانتا ہے. تو انہوں نے وہ سوالات کرنے شروع کر دیے. اب وہ بالکل ہی ینگ لوگ تھے جن سے پوچھ رہے تھے, اور وہ ادارہ بھی مطلب اس کا کیپیسٹی اور سائز بہت لمیٹیڈ آف کورس. تو وی ہیڈ تو انہوں نے ان سے وہ آف کورس couldn't answer those questions. And then when the Shehbaz Sharif goes into that mode, it is a difficult mode because he then questions everything you've done. They kept questioning and no one was able to answer this. اچھا I was just standing there. اب انہوں نے مجھے بلایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے پنجاب میں کیا کیا تھا. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ میں کب بتاؤں گا. I kept standing. اب the guy next to me is nudging me and saying کہ he listens to you, so maybe you should put in a word and say کہ یار انوگریٹ کر دیں کیمراز کے سامنے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, تو ڈیش بورڈ انوگریٹ کر دیں, بڑی شرمندگی کی بات. تو میں نے بھی 2-3 دفعہ ان کی پروٹیکشن میں انٹروین کیا. I didn't know what they'd done, or in all honesty I didn't endorse what they'd done. So I said نہیں سر انوگریٹ تو کر دیں, آگے کر لیں گے انشاءاللہ, میں بھی لگوں گا ساتھ. اس طرح کی I tried, he wouldn't listen. So he refused to do it and then gave everyone an earful, and as he always does, اور بہت زیادہ مطلب انہوں نے کیا کرایا. اور پہلے I was there dumbfounded and so on, and of course because I was the most recognizable face in that room, so people thought کہ ہاں مجھ سے بھی یہ غلطی ضرور ہے کہ مطلب آف کورس آئی کوڈنٹ ہیلپ دا فیڈرل گورنمنٹ ڈیولپ دیٹ, بٹ اٹ وازنٹ بائی مینٹ, مطلب میں نے تو نہیں بنانا تھا, انہوں نے بنانا تھا. اینڈ آئی واز جسٹ دیئر ایز اے گیسٹ, اینڈ دا پرائم منسٹر تھاٹ اٹ فٹ کہ آؤں. میں نے ان سے ویسے گلا نہیں کیا بیکاز آئی ڈونٹ تھنک ہی وانٹڈ ٹو پٹ می ان دا ڈاک ایون اف اٹ سیمڈ لائک دیٹ. اگلی گورنمنٹ میں کون سا پورٹ فولیو لے رہے ہیں آپ؟ None. So I've given it a lot of thought, and believe me, I deeply care about this country and deeply care about Shehbaz Sharif. I think کہ میں نے جتنی دن ان کے ساتھ کام کیا ہے, he is someone who can take this forward, who had a lot of appreciation for the work that one does. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ایسے حالات ہیں جس میں کوئی شریف آدمی یہ کام کر سکتا ہے. شریف ہی کر سکتے ہیں. اینڈ کر لیتے ہیں کسی پازیٹیو نوٹ پہ. کوئی پوچھ رہا ہے آپ کا کوئی رینڈم یوریکا مومنٹ جو آپ کو یاد ہو؟ بہت سارے بتا دیں. بہت سارے. اینڈ مینی
several, मतलब I did this startup SMS all, उसका नाम चौपाल हुआ करता था लम्स में ना. तो उसकी यूरिका मोमेंट ये थी कि मैं आया पाकिस्तान, तो यहाँ पे लम्स में क्लासेस मुझे ऑर्गेनाइज करनी होती थी. तो वो उसमें ना बच्चों को बताना होता है कि ये क्विज़ आ रहा है, ये असाइनमेंट है. तो ईमेल ही नहीं आता टाइम सिस्टम चला करता था तब, अभी थोड़े बेहतर हो गए. तो मैंने कहा यार एक SMS की मेलिंग लिस्ट सेटअप कर लेते हैं, जिस पे एक SMS भेजूँ तो वो सारी क्लास को चला जाए. So this was an SMS mailing list. So it was a simple idea, but grew to like 13 million users or something. Grew to a very large idea. So it's a simple thing that in Pakistan. लेकिन गवर्नमेंट में देवर बहुत सारे थे. मेरी जितनी स्टार्टअप्स हैं, जो मेरी रिसर्च है, आई यूज टू वर्क ऑन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. आई थिंक my first foray into research was questioning this fact कि computers डेस्कटॉप से लैपटॉप हो गए हैं, eventually हाथ में पकड़े जाएंगे मोबाइल फ़ोन्स की तरह. So my PhD thesis was one of the first PhD theses in the world to write an operating system for a mobile device. We used to call it ubiquitous computing at the time. कि computing ubiquitous हो जाएगी, pervasive हो जाएगी, pervasive computing. So I was in this group of people. तो कैम्ब्रिज में था मैं, तो उसकी वजह से मैं MIT में नौकरी मिलने का, यार ये तो बड़ा तुम बड़ी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है. एंड देन सम ऑफ द वर्क दैट वी डिड एट MIT became quite influential. Some of the work that I done in Pakistan in using IT for development has become quite influential in terms of so you know many things we've done. And the big research that has happened that easily people will be able to understand also is this work that I've done with a professor at LUMS called Dr. Ali Agha Raza. तब वो ITU में थे, तब कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में थे. तो वी वांटेड टू इन्वेंट इंटरनेट ऑन फोन लाइन्स, री इन्वेंट इंटरनेट ऑन फोन लाइन्स. तो वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, क्या उनके लिए कोई फेसबुक की तरह की चीज़ बनाई जा सकती है? तो वी बिल्ट अ सर्विस जिसमें यू वुड कॉल दिस फोन नंबर, रिकॉर्ड अ मैसेज दैट अदर पीपल कैन लिसन टू, लाइक बाय प्रेसिंग अ बटन ऑन द फोन, और फॉरवर्ड इट टू देयर फ्रेंड, लाइक शेयर. तो पॉलिस का नाम था, मियाँ मिट्ठू हम इसको कहा करते थे. ग्रू टू couple 100,000 people and so on. फिर मैं रेडिट को इन्वेंट किया, फिर हमने कोरा को री इन्वेंट किया एंड सो ऑन. बिकेम इट्स द होल फील्ड ऑफ रिसर्च, दिस बॉडी ऑफ वर्क इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ ओरल्स. became a reasonably good paper also, and Ali Agha ke sath tha, and I like that kind of work that we done. So the work we did in vaccinations, how we track them, or education, this and that, I think, you know, I look at that fondly. Interesting. Hopefully our paths will cross again soon. Thank you so much, sir, for your time, and as always, thank you for listening. Take care. Bye.